کی پیش گوئی کی تھی. کسی کو گالی دینی اور کسی کے اوپر طنز کرنا اور موجود تھی. تو نعوذ باللہ مجھے یہ بتائیں کیا کس نے بولا یہ بات؟ یہ کس نے بولی ہے بات؟ علیہ السلام کا بروز ہے. اب ان کو کس کا بروز ماننا چاہیے؟ والی آپ جو ہیں آ کے بیٹھ کے جی میں فریڈم کر رہا ہوں بھائی مسلمان بھائی کو. برائے صاحب لوگوں کو 50 دفعہ بتا چکے ہیں یہ ایک صفت ہے اور صفت کے اندر مرزا صاحب نے خود کو لیا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ مراد مطلب صفت مراد کیا کہ وہ عورت ہے؟ استہزاء کی دیکھیں طرف ہوگا. اللہ ہاں یہ دیکھیں یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں مجھے سمجھائیں نا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی نا. آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں؟ یہ احمدی ہیں, آپ احمدی ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں جی مرزا صاحب نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے نا, مگر وہ لکھا ہوا ہے. اب لکھنے اس کا مراد کیا لیتے ہیں؟ جب اکثر ان سے بات ہوتی ہے جنہوں ہم اس کی مراد یہ ہے, اس کی مراد وہ, اس کی مراد یہ ہے, مطلب وہ مراد کیا ہے؟ وہ مراد مجھے بھی ذرا سمجھا دیں گے. دیکھیں کیونکہ آپ کے جو پہلے مربی صاحب تھے وہ تو کہ ڈانٹ رہے تھے, لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, تو اس لیے نہیں جذباتی نہیں ہے. ایک سوال اس کا جواب دیتے ہیں, بس سمپل ہے. اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے, آپ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے. اس کا کیا تعلق ہے مرزا صاحب کے دعوے کے ساتھ؟ تو دعویٰ ہے ان کا جی, وہ کہہ رہے ہیں میں مرممی حالت میں بھی تو وہ حمل وغیرہ کا کوئی, میں وہ پورا نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ آپ کا دل آزاری ہو گیا آپ کے مرزا صاحب. استعارہ کے رنگ میں ہے نا, تو اگر آپ کو استعارہ نہیں پتا تو پڑھیں جا کے استعارہ سے کیا مطلب ہوتا ہے. السلام علیکم ربی صاحب, میرا بھی ایک سوال لے لیں پلیز. جی وعلیکم. اب آپ نے سلام کر دیا, آ کر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سلام نہیں کر سکتے. چلیں آپ نے کر دیا تو میں وعلیکم السلام کہہ دیتا ہوں, آپ کہہ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سوال یہ ہے کہ کافی دنوں سے میں یہ سوال سن کے نا پریشان ہوا ہوں کہ آخرین منہم کا جو مصداق ہے وہ کہتے ہیں یہ کہ مرزا صاحب اور احمدیہ جماعت ہے, ایسا ہی ہے؟ جی مرزا صاحب ان کے صحابہ ہیں, وہ آخرین منہم, مرزا صاحب یہ جماعتیں. اور بقول آپ کے مربی صاحب یہ نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے. کتنی دفعہ کس نے کیا نبوت سے جاری؟ 50 دفعہ مربی صاحب ہلکان ہو گیا بیچارے کہ مربی صاحب تو کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ میں ہے کہ انعامات میں سے ایک انعام وہ نبوت کا ہے, تو وہ تو ملتا رہے گا قیامت تک. بھائی جیلی مربی جو ہے ان کی آپ باتیں یہاں پہ آگے کر رہے ہیں. مرزا صاحب کے کلام کی بات کرنی ہے یہاں پر, ہم نے مرزا صاحب نے جواب دینے ہیں. آپ لوگ ہمیں یہ جو ٹک ٹاک پہ براڈیں کھلی ہیں نبوت جاری ہے ان کی مثالیں دے رہے ہیں آپ. وہ ان رجسٹرڈ مربی ہیں, ان کی باتیں نہ کریں. یہ رجسٹرڈ مربی صاحب ساحل کالوں صاحب ہیں مولانا. اچھا جی السلام علیکم ربی صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی آپ کی آواز آ رہی ہے. معذرت, میں آپ کو پتا ہے میں ابھی نیچے آیا ہوں تو پھر اس بندے نے وہی سوال کیا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کو یہاں عقل نہیں ہے, یہاں یہ لوگ سنتے نہیں ہیں. انہوں نے سنا نہیں ہوگا. یہ ابھی لگتا ہے نہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا, یہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے کب سے. مربی صاحب آپ دیکھیں میری ابھی بات کو ایسے کاٹے نہیں, جب بات ہو رہی ہے تو آپ بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ سوال میں نے پوچھا ہے یہ جو بہت شکن آپ کے اوپر بدماشی چلا رہے ہیں, اب کیا کریں؟ چیف مربی صاحب کے سامنے آپ زبان کھول رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اسی لیے تو میں آپ کی براڈ پہ آتا نہیں, آپ کی بات بھی نہیں کرنے دیتے. ابھی سوال پوچھا ہے تو آپ جائے نیچے. آپ بہت سارے لوگ ہیں سوال کرنے کے, آپ خود ہی چلے جائیں نیچے. بھائی میرے مسلمان بھائی آرام سے سوال کریں یار, یہ بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں مربیان جو ہے نا, ان سے اونچ نیچ کچھ نہ کرے, ان کی ہر بات مانے. میں ڈیکرم سیٹ کر لیتا ہوں, میں آ گیا ہوں, میں ڈیکرم خود ہی بنا لیتا ہوں, سمجھا لیتا ہوں, سنا لیتا ہوں, بتا لیتا ہوں, صبر کریں. جی غلام محمد صاحب, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, اپنے ذہن نشین کر لینی ہے اور بڑی اچھی طرح سے یہ اپنے دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, کس کی بات میں بولنا ہے اور کس کی بات میں نہیں بولنا. یہ آپ نہیں ہمیں بتائیں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کر کے پھر مائک میوٹ کر کے بالکل مکمل خاموشی کی حالت میں سننا ہے اور بالکل بھی آگے سے بولنا نہیں ہے جب تک میں آپ کو کہوں نا. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال ہوگا اور ایک دن کے اندر 2 سوال ہوں گے, تیسرا سوال آپ نہیں کر سکتے. یہ 3 چیزیں آپ اپنے ذہن نشین کر لیں, سمجھا لیں, بٹھا لیں دماغ کے اندر, مجھے دوبارہ ریپیٹ نہ کرنی پڑے. اب جو سوال آپ نے کیا تھا, اب سوال میں آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو اجازت دے رہا ہوں خود کہ آپ اپنا ریپیٹ کر لیں. پھر یہ نہ کہیے گا کہ میرا سوال یہ تھا, وہ نہیں تھا, ایسے تھا تو ویسے تھا. ایک دفعہ سوال کر لیں
آپ کو جواب دے دیا جاتا ہے. تو اب آپ کو اجازت ہے آپ سوال کریں. جی بہت شکریہ مربی صاحب، آپ نے تو ایسے پریمیسز سیٹ کیے ہیں کہ جیسے مجھے پتا چلا میں واپس اسکول میں جا کے بیٹھ گیا ہوں اور میرا ٹیچر بولتے ہیں اس کے بھائی ہیلو، یہ ٹچکرے نہیں کریں. میں نے آپ کو بولا ہے ٹچکرے نہیں کرنی. جی ٹھیک ہے. یار یہ کج بیسی اور یہ مذاق پن کر رہے ہیں یہاں پر، یہ سمجھ رہے نہیں نیچے اتار رہے ہیں. اچھا چلے یہ مجھے سوال مسلمان تو کرنے بھائی- دیں، پھر چلے نہیں اور سرکار یہ سوال تو مربی صاحب یہ غلط ہے. افضل راج صاحب یہ آپ بار بار مت بولیں، آپ نہیں، مربی میں صاحب اپنے بول رہے ہیں تو آپ مسلمان پھر بھائی کو نیچے تھوڑا بول رہے سا ہیں. انسٹرکشن دے رہا ہوں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے پلیز. میں کہہ رہا ہوں ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے، آپ ربی صاحب کو بات کرنے دیں. ہمیں پتہ ہے تو کیسے مجھے بات میوٹ کرنی ہے کیا ہماری. جا رہا ہے، مجھے بار بار پھر مائک کیا. میوٹ کرو، مائک میوٹ کرو بھائی. ہیلو ایک منٹ رکو. میں نے آپ کو کتنے پیار سے پہلے سمجھایا ہے کہ یہاں پہ تمہیدیں باندھنا، لیکچر دینا، بھاشن دینا اور ٹچکرے کرنا یہاں پہ منع ہے. یہ جماعت کی آفیشیل لائیو ہے، یہاں پہ وہ روایتی گفتگو یہاں پہ نہیں ہوتی. آپ سوال کرنے آئے ہیں، سیدھا سوال کریں، سوال کر کے خاموش ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو جواب ملتا ہے یا نہیں. کر رہے ہیں بار بار، تو میں کیسے سوال کروں جب بھائی جب بیچ میں بولیں گے تو پھر میں آپ کے سامنے ایسے نہیں باز آئیں گے، تو پھر مرزا صاحب کی اصل تعلیم آپ کے سامنے کے منہ پہ جب میں ماروں گا نا، پھر یہ آپ کو بڑی زیادتی لگے ہے گی مربی مرچیں. صاحب، یہ زیادتی ہے، مجھے بات بھی نہیں کی دینے جا رہی. کیا میری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے جو آپ بول رہے ہیں، مائک کھول رہے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی جب بات اب مکمل سوال ہوگی کریں، تو مجھے اب سوال بتائیے. کریں، اچھا اب سوال سوال کریں. یہ ہے کہ آخرین منہم میں کون مصداق ہیں، اور یہ جو آپ کہتے ہیں، مربی صاحب کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جو انعامات ہیں ان میں سے ایک نبوت کا ہے وہ تا قیامت ملتا رہے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں پتہ نہیں آپ نے کون سے مربی صاحب کی بات کی ہے، کون سے نہیں. نہ وہ رجسٹرڈ مربی ہیں، اور میرے خیال سے ایکسپائرڈ مربی کی آپ بات کر رہے ہیں جو ایک وقت تک تو تھے لیکن ابھی وہ مربی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو آخرین منہم کی آپ نے بات کی ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بعثت کی بات ہے جماعت احمدیہ کے بقول، اور مرزا صاحب وہی خاتم المرسلین، وہی رحمت للعالمین جو آج سے 1450 برس قبل آئے تھے وہی ہیں. بھائی ہیلو، مائک نہیں اوپن کرنا، مائک نہیں اوپن کرنا. آپ گھبرائیں گے، مجھے پتا ہے آپ گھبرائیں گے جب آپ کے سامنے تعلیم اصل جب آتی ہے نا جماعت نہیں، احمدیہ کی، تو آپ گھبراتے ہیں. بھائی ہیلو، مائک میوٹ کریں. آپ کو نیچے اتار دوں گا نہیں تو میں ابھی پیار سے بات کر رہا ہوں، تو پیار سے بات سنیں، سمجھیں. آپ کو پتا یہ آپ کو چاہیے نا کہ مرزا صاحب کا کلیم کیا ہے اور مرزا صاحب کے نزدیک نبوت جاری ہے یا نہیں جاری. آپ کو یہی چاہیے نا، تو سنیں. مرزا صاحب نے بارہا خاص طور پر اپنی کتاب غلطی کا ازالہ، خطبہ الہامیہ، تحفہ گولرویہ کے اندر یہ بات بتائی، شہادت القرآن کے اندر بھی، کہ مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ کمنگ ہے، بعثت ہیں جو کہ جمالی رنگ کے اندر ہے. ٹھیک ہے استغفر اللہ. یار، یہ بندہ نیچے جاؤ. آپ کو تو بالکل بھی، آپ کو بیچ تو میں بول رہا ہے، پھر یہ عجیب آدمی. نیچے جاؤ. یہ میں ایک داد دینا چاہوں گا ان کی جو ہے نا، وہ میں خاص طور پر ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا. یہ عرفان الگ کا ذکر جو ہے، ان کو میں نے منع کیا تھا اپنے مائک نہیں کھولنا جب تک میں نہ کہوں. یہ تب سے مائک بند کر کے بیٹھی ہیں. بہت اچھی بات ہے، انہوں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے. جی اب آپ بول سکتی ہیں، آپ کھول دیں مائک. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میرا وہ پہلے والا ہی سوال ہے لیکن آپ نے اس کا جواب ہی کوئی نہیں دیا، تو مجھے مجبوراً پھر سے وہ سوال کرنا پڑا کہ مرزا صاحب نے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذیل بروز ہونے کو آپ ان سے پوچھ لیں مربی صاحب سے کہ جو سوال آپ نے کرنا ہے یار وہ یہ بندہ لکھ کے بیچ آپ میں کو کیوں دے بول دیں. پڑتا ہے؟ یہ بندہ مطلب اس کو پوائنٹ کیا جماعت نے. میں اب آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں جی، آپ نے نہیں بیچ میں بولنا. جی وارفانہ جی بولیں. ہاں جی، مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کا بھی ذیل بروز ہیں، ذیل ہیں، بروز ہیں، اور ایک جگہ پہ انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہے. اب ان کو کس کا بروز ماننا چاہیے؟ اور آپ لوگوں کا اصل جی میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مرزا صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا بروز ہوں. خدا میرا آنا با آئینے ہی خدا کا آنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے میکائیل کہا گیا ہے، اور عبرانی کے اندر میکائیل کہتے ہیں خدا کی مانند، اور وہ مجھے کہا گیا ہے. تو مرزا صاحب بالکل یہ کہتے ہیں، یہ اس سے انکار نہیں کیا جاتا، اور جماعت احمدیہ یہ مانتی ہے کہ مرزا صاحب ذلی بروزی طور پر خدا ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ لٹریچر کے اندر بالکل موجود ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو شخص
ذل اور بروزی طور پر خدا ہو سکتا ہے، کیا وہ ذلی بروزی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز نہیں ہو سکتا؟ جب ان کا کلیم ہے تو آپ کو اس کلیم کے مطابق ہی ووٹڈ لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے تو جو ہے وہ جماعت کا وہ چہرہ پیش کرنا ہے جو لوگوں کو اچھی طریقے سے بائے، لوگ اس کو کہیں واہ کیا تعلیم ہے، اور اس وجہ سے میں مرزا صاحب کی اصل تعلیم کو بھول جاؤں؟ نہیں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ مجھے جماعت نے اس لیے اپوائنٹ کیا ہے کہ جو اصل تعلیم ہے اسی کو ہی پیش کیا جائے۔ تو آپ کے سوال کا جواب میں نے آپ کو دے ضرورت دیا۔ مندانہ انداز میں آپ نے وہ تعلیم پیش کر دی، جزاک اللہ۔ تو آپ کا سوال میرے خیال سے 2 پورے ہو گئے ہیں، آپ میرے خیال سے آپ کا آج کا کوٹا ختم ہو گیا۔ نہیں اصل میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئی نا، تو یہ بتائیں نہیں، میں میرے ایک منٹ سنیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کو ایکسیپٹ ہو یا نہ ہو، آپ مطمئن ہو یا نہ ہو، تعلیم یہی ہے۔ اس کا مطلب تو واضح کر دینا، بروز کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے صفات کا کوئی معذرت کے ساتھ مجھے پھر سے ٹلفورڈ سے کال آ گئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر جو ذل بروز کا لفظ ہے نا وہ ایڈ کر لیا کرے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ نہ لگے، غلط فہمی نہ ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے جی، ذلی بروزی طور پر مرزا صاحب کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا وہ تصور کرتے ہیں، یہ بات جماعت احمدیہ خلافت نے مجھے ابھی ٹلفورڈ سے کال کر کے بتائی ہے کہ اس کو کیا کلیئر کر دیں۔ اور ان کا یہ جی بھی تو نام ہے انت منی بمنزلۃ ولدی، کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے، جی بروز کے طور پر استعارہ کے رنگ میں۔ ہاں جی، میں تو اس کفری عقائد اور شرکی عقائد کو نہیں مانتی، لیکن تو باجی نہ مانے، ہم نے آپ کے کون سے باہر گھر کے باہر دستک دے رہے ہیں کہ نہیں باجی آپ فارم پکڑیں اور اس کو اوپر سائن کریں، ہم نے آپ کو دعوت دی ہے؟ پہلے کہہ رہے نہ لیکن ماننے ایک نہیں نبی کو- ماننا۔ نہیں، ایک نبی کو بھیجنے کا سب سے پہلا جو ہوتا ہے کام وہ آپ کاج پیسٹی کرنے لگے، آپ کو ہم فورس کر رہے ہیں کہ مانے۔ تعلیم جو ہے وہی پیش کریں گے چاہے مانے یا نہ مانے، تعلیم کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بے شک۔ جی یہ حق صاحب ہیں، یہ جماعت احمدیہ کے ہیں، کون ہے یہ؟ میں اپنا تعارف آپ کرواتا ہوں جناب۔ جی کاروائیں تعارف اپنا۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ یار یہ وقت آ گیا کہ آپ اس طرح کی حرکت کریں گے، سب کچھ بندہ کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ اس طرح تو نہ کریں نا، یہ تو مطلب ہماری اب سب کی بےزتی اور بدنامی کر رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا، یہ آپ کو سمجھانے آئے ہیں مولوی صاحب؟ یہ وقت آ گیا ہے۔ حق صاحب میں آپ نے شاید بیٹھے ہوئے تھے، حق صاحب میں سیریس آپ بات یہاں کر پہ رہا ہوں پہلے یار، ایک بات سن لیں، تو میری ڈیک بات سن لو نا میرے بھائی، سیریس بات کر رہا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ آپ ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کا بھی مذاق۔ لیکچر دیں گے بہت اچھا کیا ان تو کو آپ نیچے کے اتار۔ منہ پہ میں مرزا صاحب کی وہ تعلیم ماروں گا نا کہ آپ کے زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے۔ 14 طبق روشن مرزا ہو صاحب نے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو شخص میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ ذریت البغایا ہے، اور مرزا صاحب کے دشمن جو ہیں وہ کون ہیں؟ بیابانوں کے خنزیر، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ تو اگر تو آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو پھر اپنے لیے یہ قبول کر لیں، خوشی سے، غصے سے نہیں، خوشی سے۔ انشراح یہ بات ہے۔ صدر، انشراح صدر کے ساتھ قبول کریں۔ جی بالکل۔ یہ میری شکایت ابھی اب کی او بھائی، مجھے جماعت نے اسپیشل اپوائنٹ کیا ہے، میرا کوڈ نمبر نوٹ کر لیں، 111020260193، یہ نوٹ کر لیں، اور میرا رجسٹرڈ نمبر ہے بالکل۔ یہ جی کال پہ لیں کسی کو۔ اور مربی صاحب ذرا چیک مربی صاحب میں احتجاج کرنے آیا ہوں اس مربی گردی کے خلاف جو یہاں پہ ہو رہی ہے، باقی بھی برادوں کی طرح ادھر بھی یہی ہو رہا ہے، ادھر بھی یہی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بولنے نہیں دے رہے، سوال نہیں لے رہے، ہدایات RKGD لمی ہدایات کی آپ لسٹ بھی دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بات مجھے بتائیں افضل ولایت صاحب، یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح سے کام کرنا اور کس طرح سے نہیں کرنا؟ بھائی یار یہ کون لے لیتا ہے؟ فریڈم آف سپیچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لوگوں کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جو بھائی مرضی سوال کرے۔ ایک منٹ، مرزا صاحب نے بالکل قطعاً منع کیا ہے فریڈم کا۔ آپ کو تعلیم کے اندر رہ کے، آپ کو مرزا صاحب کے احکامات کے اندر رہ کے ہی کام کرنے ہیں، کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں آ کے بیٹھ جائیں جی میں فریڈم آف سپیچ کا دائی ہوں
جی کون آیا ہوئے؟ ابھی ایک ہماری خاتون بھی آئی تھیں، آپ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ نے ذریعہ والی کتاب کا دھمکی دی ہے اس طرح کی، وہ جو 1379 والی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں کاج ویسی ہو رہی ہے کیونکہ جواب تو دے دیا کئی دفعہ ان کو، اب ان کی پسند کا جواب نہیں ہے تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، صرف جواب دینے کی گارنٹی ہے۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ لوگوں کو 1379 والی جو کتاب ہے اس کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ جو مرزا صاحب کی تعلیم ہے اس کو کیوں چھپایا جائے گا، وہی پیش کریں گے نا۔ یہ رویہ قابل مذمت ہے، یہ بالکل مربی گردی ہو رہی ہے ادھر۔ یہ مربی صاحب کدھر ہیں، ہوسٹ بھائی کدھر ہیں؟ ان کو دیکھنا چاہیے کہ میں تھوڑا سا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اسکرین پر دیکھنا کون بندہ بات کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کریں۔ ابھی ایک نیک روح بھی کالے منہ والا بندہ ہے، یہ کون اوپر ڈال دیا آپ نے؟ آق صاحب بھی آئے تھے، بڑی نیک روح ہیں وہ بھی آپ کو تلقین کرنے لگے تھے۔ نہیں وہ آپ نے آق صاحب آ تلقین کے بھی نہیں ہمارے سنی۔ ساتھ وہ شوگر کوٹڈ مربیوں والے کام کریں گے تو ہم وہ تو نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے جماعت نے ہمیں پوائنٹ نہیں کیا کہ ہم وہی کام کریں جو پہلے مربی کرتے تھے، انہوں نے تو ذلیل کروا دیا جماعت کو۔ نہیں یہ سراسر زیادتی ہے، یہ میں اس کو مربی گردی کہوں گا، بالکل کوئی فرق نہیں ہے باقی مربیوں والی۔ جو مرضی کہیں، کسی کو پسند آئے کسی کو نہ پسند آئے، یہ احمدی آنسرز ہوں یا سادہ احمدی آنسرز ہوں، بالکل آپ لوگ سے میری بات سن لیں، افضل الرائے صاحب مکذب انسان ہے آپ لوگوں میں، او مکذب مکفر انسان، بات سن میری۔ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگ مسلمانوں کو ادھر۔ بھی آپ مکفر مکذب انسان ہیں، میری بات سنیں، اگر ہم نے وہی روایتی طریقہ ہی اختیار کرنا ہوتا تو جماعت کو اسپیشل رجسٹریشن پول کیوں کھولنا پڑتا؟ آپ سمجھدار ہیں نا، انسان خود کو سمجھدار کہتے ہیں نا، خود دیکھیں یہ نیچے ایک کالے منہ والی آئی ڈی والا بندہ انسان آیا ہے، یہ اس کو کل بھی بولا تھا کہ تو اپنا منہ چہرہ ہی بدل لے صاف کر لے، لیکن یہ شخص پھر آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مرزا صاحب نے ان ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے چہرے کالے ہو چکے ہیں، ان کے دل بھی کالے ہیں، ان کے چہرے بھی کالے ہیں۔ جی جناب حیدر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ یہ زیادتی ہے، آپ ایک مسلمان کو کالے منہ والا کر کے مخاطب کر رہے ہیں، یہ کس طرح کا اخلاق ہے؟ دلی کالے ہوں، ان کے منہ کالے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں یہ زیادتی ہے، بالکل سیدھی سادھی مربی جب گردی تک وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتے ان کے دل کالے ہیں، جب دل کالے ہیں تو چہرے بھی کالے کے ہو جائیں تو کیا مسئلہ بنتا ہے؟ یہ افضل وڑائچ کو میرا خیال ان کے ساتھ اب امتیازی سلوک کر رہے ہیں، یہ اتنی تنقید کر رہے ہیں، یہ ان کو میں اب نیچے اٹھا کے پھینکوں گا اگر انہوں نے اب مزید کوئی باتیں کی تو۔ یہ ایک ایچ کے بھی آئے ہیں، چودھری ایچ کے بھی صاحب، کیا ہونا ہے جی؟ آپ اپنا تعارف کروائیں جی۔ آپ میں سنی مسلمان ہوں جی۔ تو سنی مسلمان کون سا؟ سنی ٹن ٹنا والا یا دوسرا؟ جی ٹن ٹناٹن والا۔ ٹھیک ہے جی، جی بتائیں کیا سوال ہے جی آپ کا؟ جی میرا ایک سوال تھا کہ اگر کوئی بندہ 50 چیزوں کے پیسے لے کے 5 چیزیں دے کے کہے کہ 5 اور 50 میں صرف نقطے کا فرق ہے، تو یہ فراڈ اور حرام خوری ہوگا کہ یہ میری بات سنیں، ایک میری بات سنیں، یہ ڈھوٹ شعر بننے کی کوشش نہ کریں، یہ 5 اور 50 والی بات ہے، اگر مگر نہ کریں، سیدھی بات کریں جی کہ ہم نے مرزا صاحب کے بارے میں ایسا سنا ہے۔ آپ نے جو سنا ہے کیا آپ نے جا کے خود پڑھا ہے اس کو؟ پہلے یہ بتائیں۔ جی میں نے خود پڑھا ہے جی۔ اس کا نہیں، کون سی پہلے تو کتاب یہ میں؟ بتائیں 5 اور 50 میں نقطے کا چوہان صاحب رکیے گا، نقطے کا فرق تو ہے، وہ تو درست بات ہے۔ چوہان صاحب ان کو نہیں پتا، مجھے دیکھنے میں ان کی پرچیاں اڑا کے ہوا میں پھینکتا ہوں۔ کون سی کتاب میں پڑھا جی آپ نے یہ؟ جی یہ میں نے روحانی خزائن کے اندر بھی پڑھا اور براہین احمدی۔ روحانی خزائن کے اندر تو کتنی کتابیں ہیں؟ کتاب کا نام لیں بھائی۔ 21ویں جلد کے اندر اعتراض کرنے آ جاتے ہیں، پتہ ہے نہیں ہوتا کون سا حوالہ ہے کون سا نہیں، منہ اٹھا کے مولویوں کی پرچیاں لے کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جی۔ یہ اعتراض ہے مرزا صاحب پر، پڑھی ہے کتاب؟ دیکھیں بات سن لیں مربی صاحب، میں نے تو ابھی تک کوئی بات بیچ میں نہ بول، بات تو سن لیں، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی کہ مرزا صاحب نے کہا، آپ کو کیوں ڈر پڑ گیا کہ اس طرح؟ نہیں ہلو، اگر کر کے نا ہم آپ جیسے لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ہم اتنے بڑے جو ہیں نا ساری عمر اسی چیز میں نکلی ہے ہماری، تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ کتاب پوری پڑھی ہے؟ نہیں کتاب کا تو میں نے ابھی تک، میں نے تو ایک سوال پوچھا، آپ نے کہا سوال، آپ نے ابھی کہا روحانی خزائن کی 21ویں جلد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نہیں یہ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن آپ یہ سوال کا جواب بعد میں کیا بتائیں گے؟ 2 سال بعد بتائیں گے؟ کیا پہلے بتائیں گے؟ ربی صاحب بات سنیں، یہ کجبیسی کرنے والے بندے ہیں، ان کو آپ رہنے دیں۔ نہیں میں تھوڑی سی ان کی کاتر دروازہ کر لوں، بس تھوڑی سی مجھے موقع دیتے۔ جی ایچ کے بی چودھری ایچ کے بی بھائی، کتاب کا نام بتائیں ذرا، کون سی کتاب کا اندر یہ چیز موجود ہے؟ جی براہین احمدیہ جلد حصہ 5۔ یہ کتاب آپ نے پوری پڑھی ہے؟
آپ کہاں سے شروع کروا کے پڑھاؤں؟ مطلب پہلے سر مجھے میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہاں سے شروع، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ جی میں نے پڑھی ہے الحمدللہ. تو جا میں ٹھیک ہوں، مجھے تو بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں بات کر رہی. ٹھیک نہیں آپ کریں، آپ کو دعوت عام ہے یہاں پہ، سب کو بڑے پیار محبت سے ہم بات کرتے ہیں، آپ سوال کریں جو کرنا چاہتے ہیں. نہیں میں سن رہی ہوں، آپ ذرا ان سے بات کریں، میں تو صحیح جو ہے وہ سن کے میں سیکھ رہی ہوں آپ سے. ٹھیک ہے چلیں بیٹھیں آپ سیکھیں پھر. جی یہ راجہ پھر آ گیا اوپر، اس کو کیا کون سی چیز اس کو ٹکے نہیں دے رہی، کون سی چیز ہے یار؟ اتنی پیار، اتنا مزہ آ رہا ہے اس کو جماعت احمدیہ کی تعلیم سے کہ یہ بار بار آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں مربی صاحب جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کی قسم آج صبح سے کسی اور براڈ پہ گیا ہی نہیں، اتنا مزہ ہے اس براڈ پہ، اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں. اور دوسری جو آپ کے احمدیوں کی جھوٹی احمدیوں کی براڈیں لگی ہوئی ہیں وہ سنسان پڑی ہوئی ہیں آپ کی، اس کی یہاں ساری رونق یہاں لگی ہوئی ہے. جی اچھا ہمارے جیسے لوگوں کو مکھن لگانے کی وجہ سے آپ کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. سوال بتائیں. سوال میرا یہ ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے نبوت ملتی ہے؟ آپ کو کس نے یہ کہا ہے پہلے یہ مطلب نہیں ایسی پوچھ رہا ہوں میں، جیسے جو کیا سوال صحیح ہے میرا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے فنا فی رسول کی درجے تک پہنچ کے سکتے ہیں آپ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے اوپر نبوت محمدیہ کی ذلی چادر پہنائے. جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نبوت محمدیہ کی ذلی بروزی ہو گیا سگنل. یہ آواز ان کی گئی ہے میری گئی ہے؟ نہیں وہ آ جاتے ہیں مربی صاحب، گھر جا رہے ہیں، ابھی دفتر میں تھے تو گھر جا رہے ہیں. دیکھیں ہم یہاں پر صبح سے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تقریباً دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ تقریباً 1200 کے قریب لوگ جو ہے وہ آ کر جا چکے ہیں. سر میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ کاوش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ باقی براڈوں میں بھی کوئی نہیں جا رہا، سناٹے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ الٹا آپ، کیونکہ آپ تو ریئل احمدی آنسر دے رہے ہیں نا، تو وہ لوگ آپ لوگوں کو اپنی براڈوں پہ کوس رہے ہیں. میں یہاں لوگ بھاگ کر آ رہے ہیں، دیکھیں اور ہمارے جیسے لوگوں کو ان کے ایجنٹ بھی آ رہے ہیں یہاں پر، جو آ کر ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں. ہم اصل حقائق بیان کر رہے ہیں، یہ ہم نے لکھ کر لگایا ہوا ہے، ریئل احمدیہ آنسرز. اگر ہم اس دعوے میں جھوٹے نکلے تو آپ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں. زبردست. یہ ایچ کے بھی صاحب کو اتار دیں، پہلے بھی آ کے کچھ کر رہے تھے. یہ نہیں، یہ دیکھیں ان کی جرت، دیکھیں ان کی کہ مربی صاحب کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. دیکھا تو یہ مربی صاحب کر لوں ان سے مربی سمجھ کے. نہیں یہ غلط جواب دیتے پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کے پاس رجسٹرڈ نمبر نہیں ہے نا، کیا پتہ جگہ کی نہیں، یہ رجسٹرڈ نہیں ہے، یہ رجسٹرڈ نہیں ہے بھائی جان، یہ رجسٹرڈ نہیں ہے، ان کو جانا پڑے گا. تو اب جواب کون دے گا؟ میرے 2 سوال تو آپس میں لنک تھے نا، کون جواب؟ اچھا چل تھلے ایچ کے بھی چل تھلے. ہاں کچھ بحثوں کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، ہمیں چاہیے مربی 2. تھوڑا رجسٹر مربی کتنے گئے؟ جی وہ آ جاتے ہیں، ذرا سگنل کا پرابلم. جی باجی جی ڈار صاحب وہ آئیں گے. بات تو یہ ہے جی اسلام کچھ کہنا. جی بھائی صفیہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے، ہاں جی دیکھ رہی ہوں میں، یہ جو گولڈ سسٹر ہے ان کو آپ دیکھ لیں ان کی حرکات. یہ مربی، چیف مربی ان کے، اور یہ معاون مربی بھی کوئی کام نہیں ہے. یہ ہوسٹ صاحب ساتھ جو بیٹھے ہیں، مسلمانوں کو دکھ رہا ہے لیکن کوئی فریڈم آف اسپیچ ادھر نہیں ہے، اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کا احترام نہیں ہے، خواتین کا بالکل کوئی لحاظ نہیں کر رہے، یہ اٹھا کے نیچے پھینک رہے ہیں. اور یہ عجیب و غریب یہ جو ہے نا احمدیہ لوگ، یہ ریئل احمدیہ آنسرز ہوں یا سادہ احمدیہ آنسرز ہوں، رویے میں کوئی فرق دیکھنے کو نہیں نظر آ رہا. کیا خیال ہے آپ کا سسٹر؟ کہ جو احمدیہ آنسرز ہیں وہاں پر خواتین کو اوپر لیا ہی نہیں جاتا، اور باقی جو اس بورڈ پہ لیا جاتا ہے، اگر خواتین کسی اور کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو اوپر لے جا کر پھینک دیا جاتا ہے نیچے.
लेकिन मैं तो होस्ट से ये बात करने आई हूँ कि ठीक है मुरब्बी साहब आपने बिठाए हुए हैं, लेकिन मुरब्बी साहब का मतलब ये है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हम इंसान नहीं हैं जिसकी मर्जी जहाँ चाहे तलाक ये करवा दुरुस्त दें। समझा आपने अपने आप को, ऐसे ही है। हम नहीं मानते ये सारा कुछ। गोल्ड सिस्टर बोल नहीं सक रही बेचारी डर के मारे, और आप इसमें मैं आपको जमाते अहमदिया के खलीफा दोम का वो ख्वाब सुना सकता हूँ, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि आपके मॉड जाते हैं कि जमाते अहमदिया में जो आम अहमदी है उसको क्या समझा जाता है। अगर आप बर्दाश्त कर सके तो फिर आप सुन सकती हैं, वैसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। नहीं, आपने निशानदेही कर दी है, यही काफी है। हाँ, तो अगर वो ख्वाब यहाँ पे सुना दिया गया तो यार रायता फैल जाएगा। बैठ जाती है। आप इतना मजबूर ना करें, इतना दबाएं ना। अगर आप मुरब्बी हैं तो आप खुदा तो नहीं बन गए ना। आप ऊपर से जो है, मैं मुरब्बी नहीं हूँ, मुरब्बी साहब दूसरे, मैं तो होस्ट हूँ। मैं तो होस्ट हूँ, मैं मुरब्बी तो ये एक इलाही जमात है और इसके जो तरीक हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। ऐसे ही होना चाहिए, जिसको पसंद है वो उसको माने, जिसको नहीं पसंद ना माने। इसमें तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन। ये मरबी क्या होता है वाला सवाल है। पहले अपने मोड को कंट्रोल करें। वो पहले आपके साथ बैठे होते हैं, ये शातमियत करता है, वो शातमियत करता है, इसको ना उठाओ, उसको ना उठाओ, और खुद जो है वो जाकर बड़े छोटे की तमीज़ नहीं होती उसको, बड़े छोटे की कोई तमीज़ नहीं होती उसको, जहाँ पर मर्जी जाके बदतमीजी करते हैं, उसके बाद आके जो है मुरब्बी साहब के मोड़ बन जाते हैं। देखें, यहाँ पे इज्जत के काबिल सिर्फ मुरब्बी साहब हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं और उनके पास तालीम मौजूद है और उसी तालीम के मुताबिक वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी शख्स इज्जत के काबिल नहीं है। तो ये बातें सोच के आप लोग इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। जा रही हूँ जी, बोले भाई। आप अहमदी हैं? भाई ये क्या लिखा है यहाँ पे? अहमदिया आंसर्स लिखा है, तो आप सवाल करें। वाला सवाल है, देखें कैसा नादानी वाला। आप आके सवाल कर रहे हैं। आपने सवाल क्या करना है जब आपको इतनी पहचान नहीं हुई कि ये जमात जो है वो उसकी ब्रॉड लगी हुई है, वो बता रहे हैं जमात वालों के आंसर ले आके हमसे। तो फिर क्या किया जाए? किसके बारे में क्या किया जाए? सवाल करें, सवाल जमाती अकायद के ऊपर सवाल करें, अगर कोई आपका सवाल है तो। नहीं, कोई सवाल नहीं है। मैंने तो पहली दफा सुना है कादियानी। चले भाई, फिर आप नीचे बैठे और देखें यहाँ पे क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। मुरब्बी कितने गए? साढ़े सवाल रुक गए ने, जोर से आया ही। आ जाते हैं मुरब्बी साहब भी आ जाते हैं। जी भाई, आप बहुत देर से कॉल डालकर बैठे हैं, कोई आपका सवाल है? क्या कह रहे हैं आप? अब्बास साहब क्या कहना चाहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब जमात ने मना किया हुआ है कि कोई भी किसी से बात ना करे तो मुरब्बियों का कोई काम नहीं बनता कि इधर आके लोगों को गैरंटियों को तब्लीग करें। मैं रजी बात कर रहा हूँ, कब से मैं देख रहा था नीचे बैठ के। भाई मुझे भाई वो आप जैसे मुरब्बियों के बारे में, आप जैसे मुरब्बियों के बारे में ये बात की गई है, रजिस्टर्ड मुरब्बियों के बारे में नहीं है। हमारे जो साहिल मुरब्बी साहब हैं वो रजिस्टर्ड है। आप भी रजिस्ट्रेशन करवा लें और आप भी बात कर लें। लेटर आ चुका है कि बात नहीं करनी, तो फिर क्यों बात की जा रही है? भाई लेटर आया जो गैर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड के लिए आया लेटर। मैं अभी जो है ना कंप्लेन करता हूँ, तो इन सब की जो है ना उधर शिकायत जाएगी।
آپ کو اپنی براڈ کی فکر پڑ گئی رضی صاحب، آپ کو اپنی براڈ کی فکر ہے. آپ جو لوگوں کو جھوٹ بتا رہے تھے آپ اس کی فکر کر رہے ہیں. مناظرہ نہیں کر رہا. ایک منٹ چپ کریں، اس کو میوٹ کریں، نیچے اتارو اس کو. میں ہوسٹ ہوں، مجھے کیوں میوٹ کریں گے؟ کریں آپ بات کریں، چھوڑیں کس کی براڈ ہے کس کی نہیں ہے. میں جتنے بھی کیا اعتراض ہے آپ کو؟ آپ کی براڈ پر لوگ جاتے ہیں، آپ ان کو میوٹ کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں. آپ میں اتنی جرت نہیں ہے رضی صاحب آپ ان کا سوالوں کے جواب دے سکے. اسی بات سے مجبور ہو کر ہم نے براڈ لگائی ہے. آپ نے مجھے بات کرنے دینی ہے کہ نہیں دینی؟ آپ کریں بات. سوال ہے تو پیش کریں. یہ بحث کی فضول بحث میں کی بس کیا اتنا ہی کہنا چوہان چاہتا صاحب ہوں یہ رضی صاحب ہے مربی صاحب، ان ہاں کو تو ہوگی تکلیف. ٹھیک ہے رضی ان کو صاحب آپ تکلیف ہو سوال گئی ہے کریں. کہ رضی صاحب کا سوال اب یہ ہے کہ آپ یہ براڈ کیوں لگا کر بیٹھے ہیں؟ ان کی براڈ نہیں چل رہی. یہ کیا سوال ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی اصل تعلیم ہم نے پیش کرنی ہے. کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ بات جو بیان کی گئی ہے وہ اصل تعلیم میں نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں بات کہہ سکتا. ویسے ذل ایک بروز اور میں رضیہ مرتضی میلہ صاحب لوٹ آئے گئی ہیں، جناب. ایک اور مرتضی صاحب آئے ہیں، ان سے سوال کر، وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی آصف ندیم صاحب، یہ بھی جماعت سے مرتد ہیں. جی چوہان صاحب یہ بھی مرتد ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پھر ہمیں سلام کر دیا میں. آصف ندیم صاحب میرا خیال ہے آپ لکھ نے کے لگانا پڑے گا. آصف ندیم صاحب میں آپ کو وارن کر دوں، آپ نے سوال کرنے میں بہت احتیاط کرنی ہے. سوال نرم رکھنا ہے، لہجہ نرم رکھنا ہے، گرم بالکل نہیں ہونا. سوال ان کی مرضی کا کرنا ہے، جواب بھی ان کی مرضی کا لینا ہے. نخرے ان کے اٹھانے ہیں. فری سپیچ بالکل استعمال نہیں کرنی، جو یہ کہیں ایسا بولنا ہے. تو آپ جناب پھر تنزیہ کلام کر رہے ہیں. نہیں وہ میں ابھی اپنے آپ ایک مسلمان بھائی کو بریف کر رہا ہوں. بھائی بھائی جان مسلمان بھائی بڑائے صاحب آپ تو پتہ نہیں کیا ہماری براڈ کو ہیک کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ ہائی جیک کر لیتے ہیں. آپ ہمارے ایک اپنی مسلمان براڈ بچے پر کو بھی آپ نے نیچے اپنی براڈ اتارا پہ ہے، بھی آپ اسے بولتے ہیں، 5 دفعہ ہماری آپ براڈ نے پہ بھی آپ کالے نے منہ بولا. والا کالے منہ والا کہا ہے. اس کی بار بار مجھے کمپلین آ رہی ہے. تو اس بچہ نے ہے اپنا وہ، منہ کالا کیوں کروایا ہے؟ کیوں کروایا اس نے اپنا کالا منہ؟ دیکھ لیں یہ آپ کو ایک منٹ سن لیں. اناؤنسمنٹ کرنی ہے میں نے اناؤنسمنٹ سن لیں. ہمارے چیف مربی صاحب آنے والے ہیں، انچارج ہیں جو مربیوں کے. تو پلیز یہاں کا ماحول ذرا کنٹرول میں رکھیں تاکہ وہ جب آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہم جماعت کی خدمت کس طرح کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی یہ جو نکتہ چینی ہے نا، یہ پلیز تھوڑی کنٹرول رکھیں. آپ کے بھائیوں کو ہم نے ٹائم نہیں دیا، ان کو منہ کالا کر دیا، ان کا منہ کالا کہہ دیا ہم نے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کہا کریں. یہ اسکول کی کلاس نہیں ہے، چارویں چوتھی جماعت کی، تیسری جماعت کی، کہ میرے بھائی کو تم نے میرے دوست کو یہ کیوں کہہ دیا، تم نے میرے دوست کو وہ کیوں کہہ دیا. اس طرح کی شکایتیں مت لگائے. آگے رضی صاحب بھی آ کے شکایتیں لگا رہے تھے، ان کی براڈ نہیں چل رہی ہماری وجہ سے. تو مربی انچارج آنے والے ہیں، یہ آصف پلیز صاحب آپ دیکھ لیں، یہ مربی گردی یہاں پہ ہو رہی ہے. اس طرح کا ان کا رویہ دیکھیں. یہ چینگے بھی ساتھ اتار رہے، یہ کیسے مربی ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسا جا رہا ہے جی مول؟ جی اچھا جا رہا ہے، بہت کامیابی کے ساتھ ہم آنسرز دے رہے ہیں، احمدی آنسرز سے. اور یہ بھائی کس طرف بلانگ کرتے ہیں؟ یہ بھائی جو یہ صاحب کون ہے؟ یہ صاحب کون ہے جو اوپر بیٹھے؟ یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں اور ہر بات میں ہماری بولتے ہیں. ہم نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ مسلمانوں کو یہاں پر آزادی نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت صاحب سوال لائیں، جلدی جلدی لوگوں کو اٹھائیں. اصل احمدی آنسر دینے کا موقع ہے. جس لال ٹوپی والے بندے بیٹھے ہیں اور یہ آصف ندیم صاحب بیٹھے ہیں، یہ مرتد ہو چکے ہیں جماعت سے. یہ شاید کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. جی سوال کریں آپ. جی سوال کریں. جی سوال کریں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کون کہتا ہے؟ کلیئر بات کریں. کون کہتا ہے؟ کلیئر کریں. کون کہا جاتا ہے؟ کہاں کا؟ امام مہدی کے آنے کی جو پیش گوئیاں پائی جاتی ہیں اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ آئے تو گھٹنوں کے بل جا کے جو ہے نا اس کی آپ نے بیعت کرنی ہے. یہ کہاں پر ہے بات؟ عقائد جماعت احمدیہ کے عقائد ہیں یہ. آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ اوپر کیا پڑھے آپ؟ سوال کیا لکھا ہوا ہے مربی صاحب؟ یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ اس طرح کا مال یار ہے، ہم کیا کریں؟ مارکیٹ میں انٹلیکچوئل کی کمی ہو چکی ہے. آپ جماعتی عقائد جاننے موقع تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، آپ اویل کریں اس کو.
آپ جلدی جماعت کے متعلق سوال پوچھیں جی، عقائد پوچھیں. اچھا یہ بتائیں کہ جلسہ سالانہ جو استعفیٰ ہو رہا ہے اس میں ٹینٹ کون بیچ رہا ہے؟ دیکھیں یہ سوال ہے یار، آپ لوگ انتظامی امور، یار میں نا انتظامی امور کے متعلق سوال کے انتظامی جواب نہیں امور دیتے. کا سوال نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جلسہ سالانہ کو آپ ذلی حج مقرر کیا گیا ہے جماعتی عقائد کے مطابق. وہاں پر جو ٹینٹ لگائے گا وہ ثواب کمائے گا. آپ اس طرح کے سوال پوچھیں، ٹینٹ کون لگائے گا؟ جو بھی لگائے گا. وہ جلسہ سالانہ ذلی حج ہے، مقرر کیا گیا ہے. جی اگلا سوال. شکایت یہ ہے کہ وہ ٹینٹ بہت مہنگے رکھے ہوئے نہیں ہیں. شکایت نہیں شکایت نہیں چلے گی. سوال ہے تو کرے، نہیں تو پلیز کو نیچے اتار دے. اگلا بتائیں جی، سوال کریں. یہ میں نے لیا ہے جی، ان کو یہ جو اوپر بیٹھے ولایت صاحب، ان کو بہت تکلیف ہے کہ ان کے اس بچے کو کالے منہ والا کیوں کہا جاتا ہے. اس بچے نے منہ کالا کروایا، ہم نے تو کالے منہ والا کہہ دیا، غلطی ہوگی ہم سے. دیکھیں اگر ینگسٹرز آپ کی براڈ پہ آ جاتے ہیں لرن کرنے کے لیے تو آپ سوال کرنے کے نقلیں اتارتے ہیں، بھائی آپ انچارج الٹے سیدھے نام دیتے ہیں، پھر ان کو مائک سے بھی اتارتے ہیں، آپ کو پھر ہم اچھے رہیں گے. ایک منٹ ٹھہری گا مربی صاحب، ٹھہریے ذرا. کیا نام ہے جی آپ کا؟ افضال ہے کہ افضل ہے؟ افضل. سوال پوچھیں سر. میں تو آپ کا رویہ آبزرو کرنے کے لیے، ہمارے جو مسلمان بھائی بہنیں آ رہے ہیں، میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں آبزرو کروں کہ پتہ نہیں تنقید کرنے کے لیے ان کو بٹھایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں بٹھایا ہے. ان کو نیچے اتاریں. آپ کوئی سوال تو وہ کر ہی نہیں رہے، نہ آپ ہمارے بہنوں کے جوابات دے رہے ہیں. میوٹ لگاتے ہیں، میوٹ لگائیے. ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں جی. یہ نیچے بیٹھیے جی مٹھن لال صاحب آپ آئی کھولے جی. کون ہے آپ؟ جی میں مسلمان ہوں. کون سے مسلمان ہیں جی؟ وہی والا مسلمان. فرقہ بتائیں نا، فرقہ. کی مطلب جی کیا یار آپ لوگ کیا تیار نہیں ہو کے آتے جی؟ بھائی آپ بتائیں کون سے مسلمان ہیں؟ جی میں وہی مسلمان ہوں جو اس عقیدے پہ مرزا صاحب 52 سال. ٹھیک ہے، کوئی نہیں لمبا چوڑا نہیں جانا. 52 سال آپ کہیں گے وہ بھی مشرکانہ عقیدے پہ تھے. ٹھیک ہے، تھے وہ تھے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، تھے. لیکن جب چینج ہو گیا تو چینج ہو گیا. تھے وہ عقیدے پہ، کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ سوال پوچھیں اپنے. جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ جتنے بھی مربی آپ کے ہیں جماعت کے، وہ کہتے ہیں کہ اس عقیدے پہ سوال کریں، کیسے سمجھائیں؟ عقیدے پہ ہی کر رہا ہوں. نہیں مربیوں کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ عقیدے پہ سوال کریں. مرزا غلام احمد کے عقیدے پہ سوال کریں، جلدی کریں. جی اسمو احمد سے جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ مرزا کا نہیں، ہم لوگ نہیں ایسے نہیں. دیکھیں سوال درست کر، سوال کی پہلے چوٹ سیدھی کرے. ہم لوگ نہیں، آپ نے کہنا ہے جماعت احمدیہ کے عقائد کے مطابق. ایسے پوچھے سوال، دوبارہ کریں سوال. جی جماعت احمدیہ کے عقائد کے مطابق اسمو احمد سے جو ہے وہ مرزا قادیانی صاحب کو لیا جاتا ہے. کلی طور پر مرزا غلام احمد صاحب ہے. ہاں جی، جماعت احمدیہ کے مطابق. جی اچھا تو یہ جو ہے وہ مرزا صاحب ایک غلطی کا ازالہ میں کہتے ہیں کہ یہ مجھے برائن احمدیہ میں بتایا گیا ہے، تو پھر قرآن سے بتایا گیا ہے، قرآن نے بتایا ان کا نام احمد یا برائن احمدیہ میں بتایا؟ نہیں میٹر کرتا، یہ نہیں میٹر کرتا. میٹر یہ نہیں کرتا کہ چاند پہ جانے میں ٹائر کس نے لگائے تھے، فیول کس نے ڈالا تھا. میٹر یہ کرتا ہے کہ چاند پر پہلے کون گیا تھا. نیل آرمسٹرانگ گیا تھا. آپ کو یہ جاننا ہے کہ مرزا صاحب تھے اسمو احمد میں، بس جماعت کا عقیدہ ہے. اگلا سوال کریں، دوسرا سوال آپ کریں گے. دوسرا سوال کریں پھر آپ نیچے جائیں. جلدی کریں سر، جلدی کریں. تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا نا اس سوال. میں نے دے دی. آپ دوسرا سوال کریں، ہو گیا وہ کج ویسی ہے. دوسرا سوال کریں. نہیں آپ نے ایک ہی کا صحیح جواب نہیں دیا. تو جواب کے اوپر دیکھیں نا، اس کو صحیح غلط آپ نہیں قرار دے سکتے. جواب دے دیا، آپ کا اختیار نہیں ہے نا. جلدی دوسرا سوال ہے آپ کا کہ آپ کا یہی سوال ہے؟ اچھا یہ دوسرا سوال میں ان سے چوہان صاحب سے کر سکتا ہوں یا مجھے صرف جو ہے وہ آپ سوال کریں، وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کون جواب دے گا. آپ سوال کریں، آپ سوال رکھیں بس. نہیں آپ یہ بیہیویئر آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے. میں ایک اور براڈ پہ گیا ہوں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سر آپ نیچے بیٹھے. جی ریڈ ٹوپی کو پہن کے چیک گوارا صاحب بیٹھے ہیں. کون ہے یہ؟ سر یہ مجھے پیار سے کہتے ہیں کلاؤڈ سرفر. اچھا کلاؤڈ سرفر ہے. بادلوں میں اڑتے ہیں آپ؟ جی میں بالکل بادلوں میں اڑتا ہوں، اور ہوا میں جو ہے نا، ہوا میں بھی جا کے میں رد قادیانیت کرتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں، کریں سوال کریں. سر جی سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ہرگز ممکن نہیں کوئی شخص جھوٹا ہو خدا پر افترا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا. مرزا صاحب نے دعوی نبوت 1901 میں کیا، 1908 میں ہلاک ہو گئے 23 سال پہلے.
وہ جھوٹے ہوئے کہ سچے ہوئے؟ دیکھیں اس کا جواب نبوت کے متعلق انہوں نے نہیں کہا. چوہان صاحب پلیز، چوہان صاحب ٹھہر جائے، چوہان صاحب ٹھہر جائے. دیکھیں آپ مشن انچارج کو تو نہیں نہ آگے آپ سپر سیڈ کریں، ایسے نہ کریں. دیکھیں اس کا سمپل سا جواب ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام، بس فیصلہ یہی ہے بس. جی اگلا سوال. جی بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے جنت مل سکتی ہے؟ جماعت احمدیہ کے عقائد کے مطابق اگر آپ لوگ مرزا غلام احمد صاحب پر ایمان نہیں لائیں گے اس کے علاوہ نجات ممکن نہیں ہے. بس سر یہی میرا پوچھنے جا رہا تھا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. میں نہیں آپ چونکہ اچھے مجھے صحیح ضرور لگے ہیں، سوال آپ نے اچھے پوچھے، میں اس لیے آپ کو تفصیلاً جواب دینا چاہوں گا. مائک میوٹ کر لیں، مائک میوٹ کر لیں تاکہ آپ کے بیچ میں آواز مجھے ڈسٹرب نہ کرے. مرزا غلام احمد صاحب کے اور جماعت احمدیہ کے عقیدے کے اندر اور ان کے خلفاء کے عقیدے میں خاص طور پر سریعاً یہ شامل ہے کہ جب تک تمام نبی بھی، یہ میں چونکہ آپ گالیاں نہ ہمیں دیں تو اس لیے میں نقل کفر نباشد کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ گالیاں نہ دیں، جب تک تمام نبی بھی مرزا غلام احمد پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے تب تک وہ نبی بھی جو ہے ان کی نجات ممکن نہیں ہے. آپ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. جی جزاک اللہ. جی نیکسٹ کالر. جی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑے پیار سے آپ نے جواب دیا، میں آتا رہوں گا اس براڈ پہ. جی بہت شکریہ. جی نیکسٹ. جی یہ کالی والے کون بیٹھے ہیں؟ کس قسم کے عقائد یہاں پہ پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں؟ یہ جماعتی عقائد ہے جی. آپ کو نہیں پسند، آپ مرزا صاحب کو نہ قبول کریں. مرزا صاحب نے کہا جو مجھے قبول نہیں کرتا، آپ چاہتے ہیں میں بتاؤں؟ انچارج صاحب یہ جو بندہ ہے نا یہ ہر جگہ پہ بول رہا ہے، اس کو میں بدی دیر سے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسلمانوں کا کہتا ہے جی میں نمائندہ ہوں اور یہ بندوں کو یہاں بھیج رہا ہے، صرف اس کی مجبوری کی وجہ سے میں اس کو برداشت کر رہا ہوں کہ لوگوں کو شیئر کر رہا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ صرف بندے اٹھائی جائیں، ہم ان کو تبلیغ ٹرانسفر کر دیں، اس کے بعد وہ جہنم میں جائیں. یہ معاون مربی صاحب، یہ جو نئے مربی صاحب آئے ہیں یہ بہت تیز، پتہ نہیں تیز گام پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مشنری انچارج ہیں بھائی، مشنری انچارج ہیں. ان کو آپ عام مربی نہ سمجھے، مشنری انچارج ہیں وہ. ان کی رفتار بہت تیز ہے، ان کی تھوڑی سی رفتار ذرا کٹ کرائیں. مطلب یہ ہمارے مسلمان اتنے وہ انچارج ہے اور ہر وقت چارج ہے. ہمارے وہ انچارج ہے اور ہر وقت چارج ہے. ان کو میوٹ لگائیں، میری رفتار دکھائیں ان کو. یہ انسر صاحب آئے ہیں جی، سوال کریں جلدی. جی ہاں انسر صاحب. جی مربی صاحب کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے سلام کس کو کیا؟ میں نے سرکاری مسلمانوں کو کیا صرف. پھر ٹھیک ہے. جی آپ کو پتا نا مرزا صاحب نے کہا ہے، مرزا صاحب نے منع کیا ہے جماعت احمدیہ کو کہ آپ نے مسلمانوں کو السلام علیکم نہیں کہنا. جی آپ میرے ساتھ جو کلاؤڈ سرفر صاحب ہے اور افضل صاحب ہے نا، یہ سرکاری مسلمان ہے تو ان کو کیا میں نے. ٹھیک ہے. جی سوال بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ افضل صاحب. سوال بتائیں اپنا. جی سیکر صاحب، میں نے پوچھنا تھا مربی صاحب کے یہ مرزا صاحب کا کرشنا ہونے کا بھی دعویٰ ہے؟ ہاں جی ہے. دوسرا سوال کریں. آپ اتنا سیدھا جواب دیتے ہیں مربی صاحب. آپ بھائی آپ عادی ہیں ان کے براڈوں کے، آپ عادی ہیں اس طرح کے جو فدو قسم کے مربی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو کہیں گے دیکھیں بھائی یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی ماں کو مارنا چھوڑ دیا، آپ نے اپنی والدہ کو مارنا چھوڑ دیا. ہم اس طرح کے فدو مربی نہیں ہیں. سیدھے سوال لیں. جی ان کا دعویٰ ہے جی کرشنا ہونے کا. جی آگے چلیں. جی ان کا ایک اور بھی دعویٰ ہے نا کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. جی ہے بالکل، اور اس کے مطابق انہوں نے بالکل کہا. جی قرآن میں کہیں لکھا ہے مربی صاحب؟ نہیں دیکھیں قرآن میں لکھا نہیں لکھا یہ تو آپ کو پتا ہو نا. مرزا صاحب نے جو کہا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی. جی انہوں نے کہا ہے، جو مرزا صاحب نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، بس بات ختم ہے. آگے کچھ ویسی نہیں کرنی. آپ نے پوچھا کہا ہاں جی مرزا صاحب نے کہا ہے اگر قرآن میں مجھے ابن مریم نہیں کہا گیا تو میں جھوٹا، اور قرآن میں ابن مریم ان کو نہیں کہا گیا. فیصلہ آپ کے پاس ہے. جی اگلا بندہ. جی بہت شکریہ. مربی صاحب ایک سوال آیا، بڑا اچھا علمی سوال ہے. چلے ویسے لیکن آپ بندے اچھے تھے، آپ نے چلے آپ کر لیں. مربی صاحب آپ کی کتاب البشرا، آپ لوگوں کی کتاب البشرا میں لکھا ہے. سر نہیں غلط بات کریکٹ کریں دوبارہ سے. جماعت احمدیہ کی کتاب ہمیں جماعت احمدیہ کی کتاب البشرا میں لکھا ہے بایعنی ربی. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. اس میں حمامت البشرا ہے، معذرت حمامت البشرا. تو اس میں بایعنی ربی کر کے مرزا صاحب ترجمہ کرتے ہیں اے رب میری بیعت قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مرزا صاحب کی بیعت کی ہے. اس کا دیکھیں وہ بات وہ آ جاتی ہے کہ دلبر میرا یہی ہے، فیصلہ یہی ہے. جی انہوں نے اگر کہا ہے تو بس کہا ہے تو کہتا. جی
सवाल में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मुरब्बी साहब? जी जी बिल्कुल, आप बड़े अच्छे से जी अब्बास। इकरम रबी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमारी जमात को आप ऐसे ही करते हैं तलीम? ये क्या तरीका है आपका? ऐसी बातों को बयान नहीं करते इसको तो या ये रजी साहब जो है ना परेशान हो गया ब्रॉड से। कर लेंगे मुरब्बी साहब, कर लेंगे, तकलीफ में वो। आप ये जो है ना, जितने भी इधर मुसलमान बैठे हुए हैं ना, इनको मेरा चैलेंज है कि अफजाल वरैद से मेरा मुनाजरा करवाएं या गोल्ड अवान से करवाएं। ठीक है, आपको वैसे मुझे ये बताए कि सुबह सुबह मच्छर लड़ा आपको? ये बताएं, आपको किसने, जमात ने जब लेटर दिया हुआ है कि किसी ने भी किसी को तबलीग गैर एमडी नहीं करनी, आप क्यों? आप नीचे बैठे, आप इतने जोगे होते तो आज ये मौका ना आता कि हमें अपॉइंट किया जाता आपके जवाब देने का। आपने जो सस्ती किस्म की हरकतें की हैं टिकटॉक पे बैठकर, और जो जमात के मुंह पे कालख मली है, ये नीचे काली शक्ल वाले की तो कालख ही कोई नहीं मुंह पे, जो आपने जमात के मुंह पे कालख मली है अपने फुदू किस्म के लहजे से और अपने फुदू किस्म की तालीम से जो आपने दी है जमात को इधर आके। और दूसरे, इनके पास क्या सबूत है कि आपको लेटर नहीं दिया गया? बिल्कुल, आपने बताए, नंबर बताए रजिस्ट्रेशन का, नंबर दें अपना, नीचे लिखे नीचे नंबर अपना। 113 113 121 113। नहीं बेवकूफ जी, ये कौन है जी नीचे, ये क्या लिखा हुआ है? हैदर साहब जी, माइक खोलें यार, नहीं तो इनको नीचे जी माइक खोलें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आपको क्या फारसी बोली है? आप मना किया गया है, मना किया गया है। लिख के लगाना पड़ेगा यहाँ पे तालीम असल। आपको नहीं पता जमाती अकायद का? आप जमात अहमदिया के मुताबिक उलाइका हुमुल काफिरून हक्का में शामिल हैं। आपको नहीं पता? चल रहे हैं आपको फिर अस्सलाम वालेकुम इत्तबाल खुदा कह देते हैं हम। हाँ ठीक है जी। तो खुतबा इल्हामिया की इबारत है, वो मैं पढ़ के आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी। हाँ, उसमें ये लिखा है कि वहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत 6000 के आखिर में, यानी इन दिनों में बनिस्बत उन सालों के। जी जी, मुझे यार आप है सरकारी, हमें रट्टी हुई, आप हमसे पूछ रहे, मैं बता देता हूँ आपको। वो कहते हैं जी उनकी रूहानियत इन दिनों में। सवाल तो लिए बात तो सुन ले। नहीं मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया। आप मुकफ्फर हैं। मुरब्बी साहब की बात को ना काटें यार, काटे देखे। अच्छा पूरी कर लें बात, फिर अबारत ना पढ़े, आप सवाल करें। अबारत हमें आती है, आप सवाल करें। मैं कह रहा हूँ अगर आप मेरी बात समझ गए तो मुझे बता दें आप क्या समझे। ठीक है, आप सवाल कर लें अपना, मैं दोबारा आपको मौका दूं। सवाल ये है कि क्या मिर्जा साहब की रूहानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इस इबारत के मुताबिक बनिस्बत उन सालों के अकवा और अकमल और अशद थी और 14वीं रात के चांद की तरह थी? देखा, यही सवाल आना था चौहान साहब। ये क्या समझते हैं हम? मतलब कानों से बुरकियां डालते, ये क्या समझते हैं हमें? हम कानों से बुरकियां डालते? भाई मिर्जा साहब ने जब कह दिया कि 6000 के आखिर में, यानी इन दिनों में, बनिस्बत उन सालों के जिसपे आपने पर्ची बात है ना, आप इसको अगर पीछे से पढ़ते, आप गए इसके पिछले 3-4 लाइनें पढ़ी आपने पिछले सफ़े के ऊपर, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक मोमिन के लिए जैसे बाकी अहकाम इलाही पर ईमान लाना फर्ज है, इसी तरह इस पर भी ईमान लाना फर्ज है कि उनकी 2 बासती थी नबी पाक की। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? जी मैंने तो पूरी किताब पढ़ी हुई है। तो फिर आपने यही कोट क्यों किया? आपने पूरी इबारत क्यों नहीं पढ़ी? आप बेवकूफ बना रहे लोगों को। मैं आपके लिए यहाँ पे पूरी रोजानी खजानी पढ़ दूं? म्यूट लगा लिया, म्यूट करिए आप। मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने इसके अंदर बिल्कुल खुले खुले अल्फाज में कह दिया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, मैं नकले कुफर नबाशित माज अल्लाह कह के बात कर रहा हूं ताकि आप हमें गालियां ना दें। मैं जमात अहमदिया का कीदा बता रहा हूं। जमात अहमदिया के अकायद के मुताबिक मिर्जा गुलाम अहमद ने खुले खुले अल्फाज में कह दिया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूहानियत जो उस दौर में मक्का और मदीना में थी, उससे ज्यादा अकवा अकमल और अशद रूहानियत मिर्जा गुलाम अहमद का दियानी की है, बल्कि 14वीं के चांद की तरह है। और अगर आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं तो जमात अहमदिया का लवाए अहमदियत उठाए, उसके अंदर आपको नजर आएंगे 2 चांद बने हुए हैं। सीधे हाथ पे जो चांद है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है, जो कि हिलाल का चांद है। और बदर का लक़द नसरुकुमुल्लाहि भी बद्र लिखा हुआ कुरान की आयत लिखकर, बड़ा चांद 14वीं का चांद मिर्जा गुलाम अहमद साहब को करार दिया गया है। इस्लाम हिलाल की सूरत में शुरू हुआ और मुकद्दर था कि उसका अंजाम कर बदर की माने तो। हाँ जी। नेक्स्ट जी, अगला सवाल जल्दी करें, अकायद लें जल्दी जल्दी।
इनका दूसरा सवाल रहता है जी, दूसरा सवाल करें। अस्तगफिर। और अमूर मुतशाकला के तर्ज बयान में जहाँ तक गैब महज की तफहीम बजरिया इंसानी गवाह कि मुमकिन है अजमाली तौर पर समझाया गया है तो कुछ ताजुब की बात नहीं। तो वो कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये मुनशिफ नहीं हुआ। मैं और आपकी बात सुने तो सही, हमें पॉइंट तो किया सुनिए गया तो है। सही, जी 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 सुनिए तो जी, सही। पूरा जल्दी करें ना जी, सवाल जल्दी करें। हाँ जी रबी साहब, आप कौन सा फायर ब्रिगेड चला रहे हैं? अच्छा बात सुने, आईना यार कमलाती ये इस्लाम को टॉन्ट इस तरह के मारेंगे तो मैं आपका उसी टाइम डिस्कनेक्ट करके नीचे भेज दूंगा। सीरियस मैटर है, सवाल करें होगा। अच्छा, आईना कमलाती इस्लाम में रबी साहब लिखा है कि वो कहते हैं कि ये हकीकत मुझ पे खोली गई है, तो कुरान कहता है कि क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं? जी जवाब दे। ठीक हो गया। देखिए जी, इसका जवाब दिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पॉइंट तो किया गया है, लेकिन आखिर इंसान तो हम भी हैं। तो मैं तो कहूँगा अस्तगफिरुल्लाह, पहले मेरे मुंह से निकला है बेसाख्ता और दिल से भी निकला है इस इबारत को सुन के, लेकिन चूंकि हमें अपॉइंट किया गया है जमाती अकायद बताने के लिए, तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ और मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि जमात अहमदिया के अकायद के मुताबिक, मैं माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के कर रहा हूँ, आप हमें गालियां न दें, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के मुताबिक ये बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं खोली गई, और उसकी जो एक वजह बताई गई वो ज़ेनी इर्तिका और उनके ऊपर मामला ऐसा ना खोलना था। और इसी के साथ मैं आपको, अब मुझे बात मुकम्मल करने दें, अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। इसी मुताबिक मैं आपको यह बता दूं कि बशीरुद्दीन महमूद साहब जमात के खलीफा ने ही कहा है, मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूं, कि जो नबी पहले फोत हो जाता है वो आलम अरवा में जाकर अपनी जो उसकी ज़ेनी कमी होती है उसको पूरा करता है। नकल कुफर कुफर नबाशित। उनके मुताबिक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सबसे आखिर में आए, इसलिए उनका ज़ेनी इर्तिका सब नबियों से ज्यादा था। और उसने यहां तक बोला है, मैं नकल कुफर कुफर नबाशित कह के जमाती कायदा आपको बता रहा हूं, बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि ना फिर मुसलमान नीचे गाली लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये लाजमी कहना आपने जरूर। और मैं नकल कुफर नबाशित कह के बता रहा हूं, जमात अहमदिया के मुताबिक तहरीरन हमारे पास ये सबूत मौजूद है कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ज़ेनी इर्तिका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का था, और ये जुज़वी फजीलत है जो उनको हासिल है। जी ये लिखा हुआ है जी। आप होप दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपके दो सवाल, कज वैसी नहीं आगे हो गए सवाल के सवाल पे ही रह रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा आगे। नहीं हो गया, आपका सवाल हो गया जी। जी मेरा एक क्वेश्चन है भाई, कल आइएगा नेक्स्ट जी 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 नहीं यार जी, नेक्स्ट कर लें, कोई नहीं, बाद में। जी नबी साहब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। चले कर ले, उनका आखिरी ख्वाहिश ही ना हो कहीं। जी करें जी। मरबी साहब, मैंने इसमें किसी खलीफा की इबारत कोट नहीं की, मैंने आपसे ये पूछा था कि इन इबारत को सामने रखकर कुरान ये कहता है कि क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं? ये सवाल था मेरा। मैं इसका आंसर देने से कासिर हूं, बस आप यही समझ लें कि दिलबर मेरा यही है, फैसला यही है, बस जी। आगे चले जी। जी आपका जवाब समझ आ गया, कोई मसला। जी मेरा एक क्वेश्चन है मौलवी साहब से। जी मौलवी साहब, मुझे ये बताएं कि मिर्जा साहब ने जब 500 रुपए का जो नोट था उसके 2 हिस्से करके यार ये क्या है मेरे भाई, ये अकायद है? नहीं, उसमें आगे पेशगोई की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें अकलमंदी की बात है भाई, आप अकलमंदी की बात है ये उनकी, उन्होंने अकल का अपना मिलाया किया है, क्या तकलीफ हो इस बात? आप भी यही करेंगे आज? आप नहीं, मेरा क्वेश्चन काइंडली पूरा सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि
ये उन्होंने टैक्स चोरी करने के लिए किया था या सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन के लिए उनकी कोई सर पेशगोई नहीं, थी ये? देखिए आप नहीं, अकायद पे सवाल है तो सवाल करें। मिर्जा साहब ने आधा नोट पहले भेज दिया, दूसरा नोट छुपा लिया, इसका कोई अकायद से ताल्लुक नहीं है, ये मिर्जा साहब का स्मार्ट वर्क था। ये साफ साफ जो है ना, मिर्जा साहब ने हुकूमत को टैक्स जाएगा तो हुकूमत उससे पैसों से जुल्म करेगी, अवाम के ऊपर गोलियां खरीदेगी। वो टैक्स नहीं दिया बल्कि जान बचाई। सर दूसरा सवाल पूछे, टाइम थोड़ा जल्दी दूसरा सवाल पूछे। नहीं, अगर इसी क्वेश्चन की बात, क्योंकि भाई ने बात की, वो तो मिर्जा साहब तो कहते थे कि हुकूमत हमारे लिए बाइस रहमत है, तो वो गोलियां क्यों इसका अकायद से क्या ताल्लुक है? राणा साहब अकायद पे सवाल पूछे। ठीक है जी, राणा साहब के पास सवाल नहीं है जी। नेक्स्ट जी कौन है जी? मैं जी, मेरा सवाल है जनाब जी। नहीं आप अब नेक्स्ट भी अब आप देखें ना, अभी बारी बारी आपके सवाल है, बारी बारी वेट कर लेते जी। नेक्स्ट कौन है जी? कालिम साहब का हो गया, ऊपर आसिफ साहब का हो गया, और जी आप ये कौन है जी? ये नफ से चू जी। आप सलाम मेरे भाई, आप किधर है? आपको पंफलेट छाप दें? नहीं करना सलाम। क्यों नहीं करना? मना है भाई आप नहीं कर, मिर्जा साहब के मुताबिक आप काफिर है, दार इस्लाम से खारिज है, आप मुसलमान नहीं है मिर्जा साहब के मुताबिक, इसलिए नहीं करना। लेकिन अगर मैं उन्हें मुसलमान जान लूं फिर भी काफिर हूँ। आप हलाकशुदा कौम है, आप हलाकशुदा कौम है मिर्जा साहब के मुताबिक। तो जो मुर्दा होता है ना, वो तो नहीं सलाम करता, जो मरा हुआ है। बिल्कुल, क्या बात है आपका? अच्छा चले, आप मुझे चले आप मिर्जा साहब को सर एक मिनट, आप बीच में ना टोका करें, पहली बात तो आप ये समझ लें, ठीक है मेरे भाई। आप एक तो चूंकि वो क्या कहते हैं, पढ़े लिखे नहीं, दूसरा पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको बात समझाने वाली ये है, सिंपल सी बात, गौर करिए। जमात अहमदिया के अकायद के मुताबिक, मिर्जा गुलाम अहमद साहब के अकायद के मुताबिक, आपको मुसलमान कहना एक खबीस अकीदा है। तो आपको अब तक समझ नहीं है इस बात की? नहीं, इसका मतलब एक मिनट के, तो मुसलमान की डेफिनेशन क्या है फिर? यानी कि कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान नहीं हो सकता? मेरे भाई कलमा, ये किसने कहा है आपको? किसने कहा है आपको ये? देखिए मैं आपको समझाता हूं, गौर करिए। नहीं, यानी कि नहीं, कलमा तो अल्लाह के रसूल का मैं पढ़ता हूँ, और आप भी, तो मैं तो मुसलमान हुआ। अगर आप देखें, मिर्जा महमूद साहब ने बड़ी मुख्तसर तारीफ कर दी है कि मुसलमान वही है जो तमाम मामूरों को माने। तो आप मिर्जा साहब को नहीं मानते, इसलिए आप मुसलमान नहीं। मैं चौहान साहब मिशार को मौका मैं कल का जवाब देता हूं। देख, बशीरुद्दीन महमूद साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है, और हम जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को मतलब इस कलमे को मुकम्मल नहीं समझते, या इस कलमे को काफी नहीं समझते किसी को मुसलमान समझने में। उन्होंने कहा ये इल्जाम गलत है। उन्होंने कहा बल्कि ये कलमा ला इलाहा पढ़ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से बंदा मुसलमान हो जाता है, बशर्ते क्या है बशर्ते? अब आपको बशर्ते का मतलब पता है? एक शर्त है बीच में, ठीक है, बशर्ते कि पूरा ईमान मुफस्सिल हो, और वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मिर्जा गुलाम अहमद साहब की आप बैत ना करें। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर कलमा पढ़ते रहे, मिर्जा गुलाम अहमद की बैत नहीं करेंगे तो आप काफिर है, पक्के काफिर है जी। चले, मैं ये तो सिर्फ जी आपके हज, अगर आपने किए हज, आपने हज किया है, हज नहीं हुआ आपका मिर्जा गुलाम अहमद के मुताबिक जी। आगे चले, ये तो आपने सलाम पे, मेरे सलाम लेने पे इतनी बड़ी गुफ्तगू कर दिया, लेकिन मुझे दो सवाल तो जल्दी सवाल करें। क्या मैंने ना कुछ जो जमात अहमदिया के मुखालिफिन हैं उनको सुना था, उन्होंने कहा है कि मिर्जा साहब मानते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह नकले कुफर ना बादशाह शराब पीते थे और फाहशा औरतों के साथ उनके ताल्लुकात थे। बिल्कुल जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, मैं तो नकले कुफर नबाशिद कह के करूंगा कि गालियां ना दे। मिर्जा गुलाम अहमद साहब का आपको मैं मुसद्दका ये बता रहा हूं अकीदा, और मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के ये बात कर रहा हूं, मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी इस बात पर ईमान रखते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह शराब पीते थे जी। चले ठीक हो गया। दूसरा सवाल आपके लिए, ठीक है जी। दूसरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब ने अपनी उज़ाला उहाम में लिखा है कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर आसमान पर बिठाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में मदफून है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। और दूसरी तरफ वो फरमाते हैं कश्ती नूह में और वॉल्यूम 20 में कि मिर्जा साहब के मोजज़ात अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात से बढ़कर है।
बल्कि तमाम अंबिया के मौजूदात भी मिला दिए जी जाए जी तो मैं समझ गया हूँ आप किस तरफ जा क्या रहे हैं। ये तौहीन नहीं है अल्लाह के रसूल की? मैं समझ गया हूँ बिल्कुल। मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने ये लिखा हुआ है, और बल्कि आप चूंकि जमाती लिटरेचर से इतना वाकिफ नहीं है, आप चूंकि आप मुखालिफिन में से हैं, पूरी बात आप कभी भी नहीं करते। मिर्जा साहब ने ये भी फरमाया है कि उन्होंने कहा है, मैं नकल कुफर नबाशिद कह के बोल दूं ताकि लोग जो है वो गालियां न दे। मिर्जा साहब ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निशान थे वो 3000, और मिर्जा साहब ने अपने निशानात को 10 लाख से भी ज्यादा करार दिया है। और मिर्जा साहब ने एक नबी की सच्चाई, नबी की बड़ाई की एक जो कसौटी है उसको निशानात का ज्यादा होना भी करार दिया है। और मिर्जा साहब बिल्कुल अपने आप को तमाम अंबिया से अफजल समझते थे जमात अहमदिया के कायद के मुताबिक। जाहिद भाई आए हैं जी, ये कौन है? जाहिद साहब है। कहाँ है जाहिद साहब? से सवाल है मेरा कि अक्सर मैंने जमात की बुराडों पे सुना है कि मिर्ज़ा साहब जो ना मुजद्दद भी थे, तो क्या किसी मुजद्दद का बंदा इनकार करके दार इस्लाम से खारिज हो जाता है? यार आप उनकी बातें देखें ना, आप सवाल अकायद पे करें, ये बेवकूफी वाली बातें। मिर्जा साहब का दावा मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का है। भाई अपना मामला सीधा कर लें आप। अगर आपको जमाती कायद नहीं पता तो ये रियल अहमदिया आंसर चल रही है यहाँ पे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा किया है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये हम, क्योंकि हमारे अंदर इंसान दिल भी तो है ना, हमें अस्तगफिरुल्लाह कहना पड़ेगा ताकि लोग हमें गालियां भी ना दे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा किया है, और वो तमाम तर टाइटल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, जैसे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व रफाना लका ज़िक्रक, खातमुन नबिय्यीन। उसके बाद इन्ना तैना कल कौसर में भी मिर्जा साहब है, हौज़े कौसर के ऊपर भी मिर्जा साहब है, और क्या क्या चीजें हैं जी, जो जो आप सोच सकते हैं। मिर्जा साहब की जो बीवियां हैं वो उम्मतुल मोमिनीन का टाइटल, मिर्जा साहब के जो साथी हैं उनको सहाबा कराम का टाइटल, उन मिर्जा साहब के जो मानने वाले हैं वो जो है, ये देखे, ये मिशनरी इंचार्ज को टोक रहे हैं, बीच में मिशनरी इंचार्ज को टोक रहे हैं। जद्दत की तो कोई हैसियत ही नहीं है भाई, ये वो ब्रॉडे नहीं है। आपको क्या लगता है इधर वो हमारे एक मित्र हैं, हमारे जूनियर हैं, मनान साहब बैठते हैं इधर नीली सी डीपी लगा के, रैंक लगा के। हम वो थोड़ी हैं कि हमने अकायद छुपाने, उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ बुलाया गया। यहां पर हमें बुलाया गया है 2-3 लोगों की वजह से कि जमात के अकीदे सही नहीं बता रहे, वो हम अकीदे बताने आए हैं। और मैं चैलेंज करता हूं, जमात अहमदिया की तरफ से हमें ऐलान हुआ है कि आप इन मुरब्बियान को कहें, आपको चैलेंज करें आगे। अब आपके मुनाजरे नहीं होंगे, आप लोग पीछे हो जाएं। अब असल अकायदा आ गया मार्केट में जी। अगला पूछे जी, जाहिद जमील साहब। ये बातें जमात नहीं, दूसरी बात, एक बात सुन ले कि मिर्जा ताहिर साहब ने कहा है मुजद्दद की तो कोई हैसियत ही नहीं है, तो मिर्जा साहब को आप मुजद्दद कहेंगे तो उनकी हैसियत कम करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे भाई म्यूट लगाएं यार, आपका एक तो शोर बहुत ज्यादा है, म्यूट लगाएं। पता नहीं आप कौन से डिस्को बार में खड़े होकर तो सवाल करने आ जाते हैं। पहले पीछे शोर कम किया करें, बेहतर करें। ये किन्होंने माइक खोला, इनका माइक म्यूट लगाएं जी। कौन आए? रफान अल्लाह का जिक्र, म्यूट लगाए। देखें, आपको मैं ये चीज बता दूं, गौर से जरा सुन लें। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की एक तो आप खुतबा इल्हामिया पढ़ लें, आप इजाज़त अहमदिया पढ़ लें। दूसरा, मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने गलती का अजाला के अंदर बहुत ही साफ तौर पर लोगों को बता दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर एक वही हुई है और उसमें मुझे मोहम्मद रसूल कहा गया है। और आप जब पढ़ते हैं कलमतुल फसल पढ़ते हैं, उसकी एक तहरीरी आप जैसे मुकज़्ज़बीन के लिए काफी है, जाहिल मुखालफों के लिए काफी है। उसके अंदर कहा गया है कि कलमा की जरूरत तो तब पेश आती जब कोई और आया होता। अल्लाह ने वादा इसलिए दिया था कि खातमुन नबिय्यीन एक बार दुनिया में और आएगा। आपको समझ ही नहीं आ रही भाई। जमात अहमदिया के अकीदे के मुताबिक मिर्जा गुलाम अहमद हैसियत, सूरत, माज़अल्लाह हैसियत से, टाइटल से, उसके रूहानियत से, वजूद से, हर तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं।
आपको पता नहीं इस बारे में? अच्छा मैं कहते चुप रहा। एहतजाज करता हूँ आपके साथ, आप जमात की गलत अक्कासी कर रहे हैं मिशनरी इंचार्ज साहब। मैंने खुद आप मिर्जा बताएंगे साहब हमें, ये आप जी मैं बताएंगे हमें? बताऊंगा, जी मैं आपको बताऊंगा। आप बताएं। मुझे बता दे कि झंडे के अंदर हलाल कौन सा और बदर कौन है। मुसलमान भाई नफसे चुचू साहब, मैं आपको थोड़ा सा वार्न ये कर दूं, देखें, ये मरबियान यार ये कौन बड़ी कह रहा है नाजुक इमरान? कौम है, यार ये आप बड़ी बंदा क्या एहतियात है से, यार? बड़े मैं इस प्यार से बंदे इनसे भाई चुप करें आप। हर ये क्या मामले हो में रहा है? आप, मैं बताता हूँ, मैं वो बंदा बात कर जो रहा है। अभी सीकर मैंने इनसे 2 साहब सवाल पूछने हैं, आपने इनसे कहा 2 है, सवाल पूछने हैं। आपने सीकर साहब आप हौसला यार अभी रखें। म्यूट लगाएं, आप म्यूट लगाएं आप। अब जब मैं बात कर रहा हूँ मुझे म्यूट आप लगा दें, अपनी म्यूट लगा। कमजोर टांगों पे बाहर डालें। सीकर साहब बात सुने जी बोले मेरी। बोले। आपने कहा है कि मिर्जा साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकले कुफर नबाशत रूहानियत मर्तबा मकाम में ऐन है। अपना मैं सवाल आपको ना, कहता हूँ रुक कि जाए म्यूट आप लगाए, अब मुझे आपको अब म्यूट आप करना पड़ेगा ना। म्यूट लगाए, ऐसे तो बात नहीं होगी। पहले म्यूट क्यों लगाए, क्या जान रहे म्यूट लगाए, कैसी म्यूट लगाए। मॉडरेटर को म्यूट पे हाथ रखें जरा, सीकर साहब बात पहले तो म्यूट सुने ना करें, आप। म्यूट करें आप, म्यूट करें। सीकर भैया आपको साहब नीचे आप नीचे नीचे फेंका जाए फिर ठीक रहेंगे आप। देखें ना, म्यूट करें आप, नफसे आप चूचू म्यूट करें, साहब, म्यूट करके आप बात करें, म्यूट करके बात करें आप, म्यूट करके म्यूट अपनी करें, बात करें जो भी करनी है आपने। पहले म्यूट करें, अपनी स्टेटमेंट दुरुस्त करें, आप अपना सवाल रीफ्रेज करें। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। मिर्जा बात नहीं गुलाम का अहमद साहब ने खुतबा इलामिया में कहा। ऐसे सवाल करें। चलो ठीक हो गया। अभी आपने जमात के अकीदे बयान करते हुए बोला है कि हाँ जमात ऐसे कहती है कि मिर्जा साहब मर्तबा मकाम रूहानियत में ऐन मोहम्मद है, नकले कुफर नबाशत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक हो गया। जी, यही है जमात आपने की, जमात के गलत अकायद बयान किए हैं। ठीक है। अगर आपने सही बयान किए तो बताएं लोगों को कि हलाल और बदर परचम में कौन है, ठीक हो 14वीं गया, रात ठीक हो का गया। चांद कौन है, पहली चांद का मेरे रात ख्याल कौन है, में, किसकी मेरे रूहानियत ख्याल में अकमल आप अतम अशद भाई है। यहाँ पे आ आप गई। मुरब्बियों को सिखाएंगे आके, ये बताएगा जी, दुरुस्त ये नहीं है बताएगा, रवैया। ये बताएगा, ये बताएंगे हमें। या म्यूट लगा ले, मैं आपका म्यूट देखूं। जब भी मैं आपकी डीपी की तरफ देखूं, माइक के ऊपर कांटा लगाओ। जब भी मैं ऐसे, मेरी नजर पड़े जवाब देते हुए, आपके माइक पे कांटा नजर आ रहा हूं, जैसे मैं ऐसे आंख करूं कांटा नजर आए। देखें, बात सुन लें, छोटी सी बात है। आप उस टाइम ख्वाबे गफलत में थे। आप उस टाइम तकिए के नीचे मुंह देके सो रहे थे थोड़ी देर पहले, जब मैंने लवाए अहमदियत की बात की थी। आपको नहीं पता लवाए अहमदियत क्या होता है? आप उस टाइम किधर थे? मतलब जब मैं ये बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, लवाए अहमदियत, जमात अहमदिया का झंडा जो है, उसके अंदर 2 चांद बने हुए हैं। फिर मैं बता दूं लोगों को, ताकि लोगों को समझ आ जाए, आपके सवाल का सही से मैं जवाब दे दूं। 2 चांद है मेरे भाई उसमें। जो राइट साइड पे आप चांद देखते हैं, वो हिलाल का चांद है, पहली रातों का चांद। वो जमात अहमदिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि हमें बोलना पड़ता है, दिल भी तो रखते हैं हम। वो कहती है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और साथ लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे मिनारतुल मसीह के साथ जो चांद है, वो 14वीं का चांद है, बदर का चांद है। लक़द नस्रकुमुल्लाह भी बदर, ऊपर कुरान की आयत भी लिखी हुई है। वो मिर्जा गुलाम अहमद साहब को कहते हैं। और आपका भी निशान है बीच में, आपको पता है इस बात का? माइक खोल के यस और नो करें। उस झंडे में आप भी हैं, मैं भी हूं जी। वो जो स्टार बना हुआ है ना, वो स्टार आप है। यहूदी जो सिर्फ स्टार बना हुआ है, वो आप है। जाके झंडा पढ़ लें कभी। ये मेरे भाई जमाती अकायद है। आपको कहा गया है कि वो यहूदी आप है जिनका स्टार बनाया गया है। देख ले मुरब्बी मिशन इंचार्ज साहब, हमने आपका फिर जो जमात का अकीदा है वो ठीक करवाया आपसे। एन तो ना होए, ये कैसा जुल्म है। म्यूट लगाए। आप कैसे ये कह सकते हैं जब हमने आपको बता दिया? हम पहले बयान कर चुके हैं मेरे भाई, ये ट्रिकी अकायद है। आपका दिमाग इसलिए खराब है क्योंकि यहां पर फुदू किस्म के मुरब्बियों ने जमात की गलत इंटरप्रिटेशन अकायद की है। अब आपको सही अकायद मिलेंगे जी। आपका टाइम अप हुआ जी। ये कौन है जी? ये रफाना लगा जी। भाई माइक खोले। इन बहन के सवाल हो गए, ये बार बार आके सवाल अच्छा, ये करेंगे, बहन इनको है। कजबैसी करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, बहन आपके 2 सवाल, आज के 2 सवाल हो गए आपके। इनके हो गए, इनको आप रिमूव कर। इनका एक बोनस सवाल इनका ले लें, सिर्फ एहतियात इनसे नहीं, ये है, आप बहन यार आप मैं आप बड़े समझ अमल नहीं रहे, तरीके इस से बंदे की भी समझ नहीं प्यार आ से रही। बात करें इनसे। ये बड़े नाजुक कौम है, ये मुरब्बियान जो होते हैं। रबी साहब ये चूंकि यार ये बंदा, मुझे इस बंदे की समझ नहीं आ रही। ये इसको बुजुर्ग मैं लग म्यूट रहे भी हैं करता हूँ, आवाज फिर ये आवाज इनको लगता सुनाई नहीं देता, इनको सुनाई नहीं दे रहा, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही इनको। रबी साहब मेरी तो सुन लें। रबी साहब ये मुझे बुजुर्ग लग रहे हैं आवाज से, तो इनकी सिर्फ उम्र का एहतराम है, तो इसलिए आप इनको बिठाई रखें। मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ
کہ یہاں پہ جو جوابات آ رہے ہیں وہ بڑے اچھے جوابات آ رہے ہیں جو عقائد کے ضمن میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے. یہ بڑا کینڈیڈ سا ان کا. آپ میوٹ لگائے. مربی صاحب سوال آیا ہے, میرا سوال نمبر آگے. ایک منٹ نہیں ایک منٹ ابھی ٹھہر جی, آپ میوٹ لگائے. دیکھیں آپ کو میں نے پہلے کیونکہ مارجن دیا تھا, اب جی یہ کون ہے جی درد, یہ کون ہے چائنا کے جو دلیپ کمار بن کے آئے جی. جی السلام علیکم مسلمانوں کو اور غیر احمدیوں کو. صرف آگے چلے آگے, ہاں ٹھیک ہے ہو گیا, چلے آگے سوال کریں. سوال سر یہ ہے کہ ہم 1000 دفعہ آپ سے پوچھ چکے ہیں کہ یہ جماعت کا قیام کس وقت ہوا تھا. یہ سوال ہے, یہ سوال ہے. یہ جماعت کا قیام ان کی آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا جی, آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا. جواب آ گیا نہیں بھائی, دیکھیں نا میوٹ لگائے. نہیں ایک سوال کر کے نا پھر ایسے نہیں, غلط نہیں, ادھر یہ کوئی میراتھن نہیں چلا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, اب آپ کو غور سے سننا پڑے گا. ہم جواب دیں گے جماعت احمد, ہم اس ٹائم موجود نہیں تھے. جیسے کہ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, جب 1974 کی کاروائی ہو رہی تھی اسمبلی میں, سوال پوچھا گیا تھا مرزا ناصر صاحب سے کہ ابو جہل کے اوپر حجت تمام ہو گئی تھی, تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ سوری اس ٹائم میں موجود نہیں تھا. تو آپ ہم سے وہ سوال کریں جس پہ موجود ہے. جی آپ کا سوال ہی بڑا فرق ہے, دوسرا سوال پوچھیں. سر اگر آپ لوگ موجود نہیں تھے سر دوسرا سوال نہیں, تجزیہ نہیں, آگے سے نہ کج بیسی مجھے میوٹ کیا جا رہا ہے, بار بار مجھے میوٹ کیا جا رہا ہے. سوال کرے, کج بیسی نہیں کرنی, کج بیسی نہیں کرنی, سوال کریں. لیکن پھر اس میں پابندی کیوں ہے؟ اگر آپ لوگ موجود نہیں تھے سوال کریں, عقائد پہ سوال کریں, نہیں تو آپ کو نیچے آپ کو جماعت فالو کرنے کی پابندی کیوں ہے آپ پر؟ سر عقائد پہ سوال کریں, انتظامی امور پہ نہیں, عقائد پہ سوال کریں. کوئی سوال نہیں, میوٹ کیا جا رہا ہے مجھے بار بار. آپ عقائد پہ سوال کریں عقائد پہ سوال. اچھا سر آپ اپنا عقیدہ بیان کر دیں, آپ خاتم سر النبیین آپ کو دیکھیں اپنا, دیکھیں نا کیا آپ دیکھیں, پھر وہی بات آ گئی. ان کو نیچے کریں, مربی صاحب نیچے, مربی صاحب آئے ہیں, ان کو نیچے کر دیں, مربی صاحب نیچے آئے ہیں, ان کو اوپر لینا میں نے. اچھا میرا سوال ہے مشرین انچارج صاحب سے کہ کیا ایک سوال ہے جناب, کیا بول رہا ہوں یار, یہ ذاتی ہے. سیکر صاحب میرا آپ سے بڑی بات ہے. سیکر صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, آپ لوگ بولنے بھی نہیں دیتے, تو آپ لائیو کی ہلو جناب کیسے ہیں ہینڈی فائر صاحب؟ You're okay, sir? Mr. Handy Fire? اچھا جی, کون سے مربی صاحب سوال لے رہے ہیں جی, سوال کرنے آئے ادھر. Hey, who is this guy on the poster? یہ جو آپ کے اوپر بیٹھے نا چیکر صاحب, سوری سیکر صاحب. جی مربی صاحب موجود ہیں؟ مربی صاحب بزی ہیں. یہ جو مشرین انچارج کو کسی نے غلط الفاظ میں پکارا, اس کو نیچے کر کے پھینکیں جلدی. جی بولے آپ سوال کریں جی, ہمارا مسئلہ ہے. مربی صاحب سب سے پہلے تو شلوم آپ کو. دوسرا یہ بات کہ مرزا صاحب کو ایک الہام ہوا تھا کہ میری جماعت کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا, تو آپ اپنی جماعت کا نام کب چینج کر رہے ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے؟ یہ کوئی عقائد میں سے سوال ہے؟ انتظامی امور ہے بھائی, ہم اپنا نام بے شک جو مرضی رکھے, سوال عقائد پہ کریں. جی نیکسٹ کوسچن. مربی صاحب اگر آپ کو جواب نہیں آتا سیدھے سیدھا کہہ دیں کہ مجھے جواب نہیں آتا. بھائی آپ سوال کریں, دیکھیں ہم ارریلیونٹ کوسچن سوال کیا نا کہ اپنی جماعت کا نام کب چینج کر رہے ہیں. میرے بھائی سوال ہے آپ کا عقائد پہ, یا آپ کو نیچے کر دیں بتائیں. اچھا چلیں, آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے, جماعت اسلامی. آپ خوش ہیں؟ آپ میں وجہ بتاتا ہوں, نام ہے جماعت. آپ غلام قادیانی,
चलो ठीक है, मौका दे। आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब के इल्हाम के ख़िलाफ़ जाके अपनी जमात का नाम जमात अहमदिया या जमात कादियान रखा हुआ है। अच्छा, हालांकि मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ था, उनको वही हुई थी कि आपकी जमात का नाम बनी इसराइल रखा गया। अच्छा, आप इस इल्हाम को मानते हैं? ठीक है, आपका सवाल क्या है इसमें? आप इस इल्हाम को मानते हैं कि आपकी मेरे भाई इसराइल? मेरे भाई देखे, अब मैं दो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहली, ये म्यूट लगाएं यार, ये क्या पीछे एकदम रेला आ जाता है, सलाबी रेला। म्यूट लगाएं जरा, एक मिनट भाई, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला कि जैसे ही अब आप माइक खोलें तो आप बेहतर सवाल करें। दूसरा कि आप नीचे बैठ के टैप टैप करें। अब ऑप्शन आपके पास है जी, आप माइक खोलें। नहीं, दूसरे कि मिर्जा साहब ने खुद ये नाम रखा हुआ है फिरका चौहान साहब, आप छोड़ दें उसको, बस छोड़ दें जी। जी मुरब्बी साहब, मुझे आपके दोनों ऑप्शन नहीं पसंद आए। जो मैंने सवाल किया वो मुझे जवाब देते हैं। ठीक है, आपका अकायद पे आखिरी चांस दे रहा हूँ, अकायद पे सवाल करें। जमात अहमदिया के वो अकायद, देखें मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं सब लोगों को। डिस्क्लेमर, रब्बी साहब अपना कैमरा देखें जरा, मैं आप सबको डिस्क्लेमर दे दूं ताकि क्लैरिटी आ जाए आपके पास। जमात अहमदिया की पिछले 3 साल से टिकटॉक पर जलालत रुसवाहिल मुरब्बियान की वजह से हुआ है, इन घटिया मुबल्लिगीन की वजह से हुआ है। इस वजह से स्पेशल किस्म की कमेटी बनाकर अपॉइंट किए गए हैं कुछ बंदे, वो आपको सही अकायद बताएंगे। आपके पास मौका है, अकायद पर सवाल करें, इधर उधर की ना बातें करें कि फलाना नाम क्यों नहीं रखते, पानी सीधे हाथ से क्यों नहीं पीते, गाड़ी कौन सी चलाते, यार ये को बातें करने वाली। सवाल करें मेरे भाई, पुख्ता सवाल करें। अच्छा जी चले, मैं सवाल करता हूँ। अच्छा जी, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब का हयात ईसा का अकीदा था 52 साल। हाँ जी था। और सुन ले हाँ जी। उसी अकीदे को बाद में मिर्ज़ा साहब ने मुशरिकाना कह दिया। मैं समझ गया आपका सवाल यार। देखे आप यार पूरा घिसे पिटे सवाल नहीं, मैं समझ गया। हम देखे खत का लफाफा देकर उन्वान जान लेते हैं मेरे भाई, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, बस इनफ। नीचे बैठे टैप टैप करे, अब मेरा जवाब सुन ले जी। मिर्जा गुलाम अहमद साहब 52 साल यही मानते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा हैं, और मिर्जा साहब ने बाद में उसको मुशरिकाना अकीदा कहा, तो हम ये मानते हैं कि मिर्जा साहब 52 साल मुशरिकाना अकीदे पे थे। बिल्कुल थे। अब खुश हैं जी। अगला है जी, कौन है जी अगला? ये जाहिद साहब आए जी, जाहिद मोहम्मद जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप जमात अहमदिया से ताल्लुक रखते हैं? सलाम तो आपने थोड़ा सा वैसा किया। देखें, आपको स्पेशल दावत देनी चाहिए जमात के लोगों को, उनके अकायद की दुरुस्तगी हो सके। उनके अकायद की दुरुस्तगी जरूरी है, वो आपसे सवाल आके पूछें, उनकी भी मदद करें। आप अपने रब्बी साहब, ये क्या चल रहा है? इंतजामिया क्या इंतजाम चल रहे हैं? ये सवाल करने नहीं आ रहे, मुरब्बियों की तालीम के लिए आ रहे हैं। ये अजीब उल्टा ये गंगा बहा रहे हैं। कमाल जी। जाहिद साहब जी, आप जी जवाब करें यार। आप जाहिद है, खाली आपका सवाल हो नहीं गया, बड़ा आपने मुक्का बनाया हुआ चिट्टी डीपी के ऊपर। म्यूट लगाए जी। शुक्रिया वक्त देने का। तो मेरा सवाल ये है कि जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा जिनको मुस्लिम मौद होता है, बशीरुद्दीन महमूद साहब जी, उनके मुताबिक कलमे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं वो शामिल हैं। बग़ैर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को शामिल किए कलमा मुकम्मल नहीं होता। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं मुरब्बी साहब? जबरदस्त, बहुत प्यारा। पहली बात है, आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा, आपने कोई इधर उधर की खराफात आपने नहीं बकी, आपने सीधा टू द पॉइंट अकायद पे सवाल किया है और अच्छे तरीके पर किया है। यही मैं दूसरे लोगों पे पैगाम दूंगा। वो कन्फ्यूजन्स जो आपके दिमाग में है उनको लेकर आपके जो सवालात है, ये सवालात है, आप मुरब्बियाना इखलाक दिखा कर रहे हैं। आपने उनको बकी कर फिर माइक खोलते हैं बीच में। ये मजबूर है, इन्होंने शौक है। अच्छा जाहिद साहब, आपका जो सवाल है मैं उसको एड्रेस कर देता हूं। यार ये आप क्यों उठा रहे हैं रैंडम बंदे? रब्बी साहब थोड़ा सा ध्यान करें। जाहिद साहब, आपका सवाल ये है कि बशीरुद्दीन महमूद साहब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह में मिर्जा गुलाम अहमद साहब को शामिल करते हैं और कहते हैं कि उनके बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता। यही सवाल है आपका कि मेरा इस पे क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपका जो सवाल है उस पर मैं ये कह सकता हूं कि 100% जमात अहमदिया का यही अकीदा है
کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اگر مرزا غلام احمد کو آپ شامل نہیں کرتے تو وہ مکمل ہی نہیں ہے، چاہے 100 دفعہ پڑھتے رہے آپ۔ جی اگلا سوال۔ شکریہ۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بعثت ثانیہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کفر نباشد، تو کیا آپ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بعثت ثانیہ ہونا بقول مرزا غلام احمد قادیانی کہ دوسری بعثت جو ہے وہ پہلی بعثت سے افضل ہوتی ہے، تو کیا آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح افضل ہوتی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی، اور میں اس کا بڑا معقول آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے جواب کے اندر وہ عود احمد ایک لفظ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں نا، وہ اگر آپ کتاب پڑھ جاتے ہیں انوار خلافت پڑھے تو اس پہ بشیر الدین محمود صاحب نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دوسری بعثت جو ہے ہمیشہ افضل ہوتی ہے، اور چونکہ مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں جو احمد کا نام آیا ہے، جو پیش گوئی ہے احمد کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دی تھی بلکہ مرزا غلام احمد صاحب کی دی، ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مرزا غلام احمد صاحب جو ہے وہ انہوں نے خود بھی قرار دیا ہے کہ چونکہ آخرین کے اندر جو پیش گوئیاں اور مرزا غلام احمد صاحب جو ہے ان کی روحانیت بھی زیادہ کمل تھی، اور یہ تمام تر چیزوں میں وہ بالکل مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب معاذ اللہ نقل کفر نباشد، یہ کیونکہ مجھے کہنا پڑے گا کہ ہر طور سے ان کی بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زیادہ افضل تھی۔ جی حل کرنا چاہوں گا اسی کی طرف۔ جی زاہد بھائی آپ کریں۔ جی میں آج کا ایک منٹ ٹھہری گا چوچو صاحب، آج کے اب تک جتنے یہاں پر کالرز آئے ہیں سب سے اگر اچھا رویہ کسی کا رہا ہے تو وہ یہ زاہد صاحب ہے، ان کے لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ ہو سب تالیاں بجا دیں تو تاکہ باقیوں کو حوصلہ افزائی ہو، تالیاں بجا دیں ان کے لیے، بہت اچھا انہوں نے بیان کیا۔ کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ باقی احمدیہ برادرز کے اوپر ان کے ساتھ بہت امتیازی رویہ اور نازیبا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ آپ کی بڑی ویسے آپ کو میں یاد دلا دوں تالیاں بجانا جماعت میں منع ہے، وہ خواتین بجاتی ہیں، تو یہ آپ نے کہنا 12 کر لا ہولا کو نہیں، میں نے اس لیے کہا کہ وہ جو ٹک ٹاک کی آپشن ہے وہ والی چلوا دیں۔ چوہان صاحب ہم بہت سوچ سمجھ کے یہاں پر جو ہے نا بیان دے رہے ہیں، میں نے اس لیے ہوسٹ کو کہا، باقیوں کو نہیں کہا۔ اچھا سیکر صاحب آپ سے دو معصومانہ سوال ہے۔ نہیں ایسے نہیں، پہلے آپ ایک سوال کریں، پھر اگر مجھے سمجھ آیا کہ آپ اس لائق ہیں دوسرا سوال کرنے کے، پھر آپ کو جی پہلا کریں۔ صاحب 7.5 نمبر کتوں آئے گا؟ آ جاتا ہے سر، آ جاتا ہے۔ یہ سب ایک مسئلہ آ رہا ہے آپ کی، جتنے آپ نے جماعت کے عقائد بتائے ہیں، اور مسئلہ بڑا سمپل سا ہے کہ ایک طرف تو انبیاء کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، رائٹ، تو مرزا صاحب کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ، لیکن مرزا صاحب کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو سوال کریں، شارٹ رکھے یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض منصبی دیا تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا، تو مرزا صاحب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے دین میں، تو ہم کیوں نہیں مانے؟ ہاں میوٹ لگا لیں جی، ہو صاحب آپ بھی میوٹ لگا لیں تھوڑا سا، اگر آپ ہو صاحب میوٹ لگا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف مسلمانوں کو نیچے بیٹھے آپ چپ کر کے، آپ کو اگر مسلمانوں کو اتنا ہی درد ہے نیچے بیٹھ کے سلام کریں ان کو۔ بہت صاحب میوٹ لگا لیں۔ اچھا جزاک اللہ۔ اچھا جی دیکھیں، آپ نے سوال کیا اور میں اس پہ یہ پہلا سوال بھائی جان یہ مجھے کون اتار رہا ہے بار بار نیچے؟ کس کی جرت ہے یار، کون ریموو کر رہا ہے؟ ہمارے مربی صاحب کو، مربی صاحب کو اتار سکتے ہیں، ویسے گر گئے ہوں گے۔ نہیں کوئی اتار نہیں، وہ آپ کو سگنلز کا ایشو ہوگا، سگنل، ہاں یہ سگنلز کا ایشو ہے۔ آپ اپنی ماڈریٹرشپ چیک کریں جی، یہ مذاق نہیں چل رہا ادھر، ذرا ریموو کر دیں آپشن باقیوں کی، دیکھیں ماڈریٹرشپ اس کی ذرا چیک کریں اپنے اختیارات، اگر غلطی سے ہو رہا تو ٹھیک ہے، نہیں تو مذاق نہیں چل رہا یہاں پہ، آپ ریموو کر دیں سارے ماڈریٹر، اٹھا کے باہر ماریں۔ اچھا جی، آپ نے سوال بہت ہی معقول پوچھا، بس آپ کا ہو گیا اب ربی صاحب ہو گیا، سارٹڈ۔ اچھا جی، میں سوال کا جواب دے دوں، پھر اس کے بعد ہمارے مربی صاحب بھی آگے۔ مربی صاحب پھر میں اجازت چاہوں گا، اور آپ کی غیر موجودگی میں ایز اے مشرین انچارج میں نے آنا تو نہیں تھا۔ دوسرا سوال رہتا ہے سیکر صاحب، مربی صاحب ابھی بات کریں، میں ذرا 5-6 منٹ میں فری ہو رہا ہوں، پھر میں لیتا ہوں۔ ویسے بھی نہیں، ویسے بھی دفتر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے جی انچارج صاحب، دفتر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو ہم آج کی جو نشست ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ بہت ماشاءاللہ سوال اچھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور
مربیان نے ٹھیک ہے، پھر بہت آخر میں ان کو انٹرٹین سلیقے کر سے لیتے ہیں. ہاں پھر تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ بھی کر دیتے تاکہ اگلی نشست جب ہو تو انسان کے ابھیان کو انوائٹ کیا موسیٰ صاحب یہ سمیت، دیکھیں نا، یہ نیچے مائک لیکن وہ واپس چلے گئے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی ان کو، ڈیکورم کی سمجھ نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی. زاہد صاحب آپ کو میں نیچے اتارا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ڈیکورم کی. لے جی پہلے میں سوال ایڈریس کرتا ہوں، پھر میں ڈیکورم سمجھا دیتا ہوں تاکہ اگلی نشست جب ہو تو سب کو پتا ہو کہ بندے کے پتروں کی طرح آ کے سوال کرنے. جی تفسیر چوچو صاحب، آپ کا سوال تھا کہ اگر بڑا آپ نے معقول سوال کیا پہلی بار، حالانکہ آپ نے پہلے غیر معقول چیزیں کی، اب آپ کا سوال اچھا ہے. آپ نے کہا کہ جب فرض منصبی رسالت اور نبوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر گئے، دین مکمل ہو گیا، تو پھر مرزا غلام احمد کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی سوال ہے آپ کا، یس اور نو؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا کمپیکٹ سوال. میرے بھائی دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت دین تھا، وہ بعد میں وسائل آپ کے ہاتھ سے پورا نہ ہوا، معاذ اللہ، جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں نبی پاک اپنا فرض منصبی نہیں ادا کر کے گئے، معاذ اللہ. یہ میں معاذ اللہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انسان تو ہے نا، ہم دل تو ہے نا ہمارا، اسی لیے آخری نہ منہم میں وعدہ کیا گیا میرے آنے کا، تاکہ میں آ کے دل کو کامل کروں، میرے اوپر قرآن مکمل ہو، قرآن کی حفاظت کا وعدہ میرے اوپر پورا ہو. آپ پڑھتے نہیں ہیں لٹریچر، ادھر آ کے منہ اٹھا کے سوال کر دیتے. آپ کو میں کہتا ہوں یہاں پہ آپ کو جماعتی عقائد ملیں گے، اس لیے سوال سوچ سمجھ کے کریں، یہاں شغل نہیں چل رہا. اب میں اس نشست کو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کھو صاحب کیا آپ ایک سوال لے لے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں جی، ایک لاسٹ سوال لے لیں اور پھر آخری لے لیتے ہیں، آخری، ہاں اس کے بعد ہم اس کا کرتے ہیں. جی آخری سوال ہے، پھر میں ضروری کچھ ہدایت دوں گا. جی محمد سلمان صاحب. جی سر، آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور. سر ابھی آپ نے فرمایا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے متبادل ہیں، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، یا وہ خود ہیں؟ نہیں، اس طرح کا دعویٰ نہیں ہم نے کہا، الفاظ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے، لیکن آپ سوال کریں، ہم سمجھ جائیں گے آپ کا سوال کیا. لیکن سیرت المہندی 541 میں تو ایک منٹ ٹھہری گا کیونکہ ہماری آڈینس نے میں بتایا، میں دھیان نہیں دے سکا. آپ نے سوال کیا ہے براڈ پہ آگے ہم سے؟ جی سوری، سلام لیا آپ نے ہم سے؟ جی سلام بھی لیا تھا اور آپ سے سوال بھی کیا. آپ سلام، یہ مرتد ہے، جماعت کے حساب سے مرتد بھی ہے. ہاں اول تو آپ مرتد ہیں، اور ہاں آپ اور سلام کر رہے ہیں آگے. مرزا صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ سلام نہیں کرتے. چلے ٹھیک ہے، آپ سلام، میرا سلام واپس دے دیں. سر سیرت المہندی 541 میں مرزا صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو قرآنی آیات اکثر یاد نہیں رہتی تھی نا، ان کو یاد. بھائی یہ عقائد کا سوال ہے تو سر یہ عقائد کا سوال ہے، قرآن عقائد کا حصہ نہیں ہے. سلمان صاحب سوال آپ نے بہت نرم رکھنا ہے، بہت نرم رکھنا ہے. یہ ذاتیات کے متعلق بڑی نازک قوم ہے یہ. سلمان صاحب نہیں، سلمان صاحب سوال عقائد پہ کرے جیسے زاہد صاحب کر کے گئے ہیں. یہ چوچو صاحب نے پوچھا، عقائد پہ سوال کرے، گوڑے عقائد پہ سوال کرے. یہ شاطے میں گالی دے کر جائے گا، یہ شاطے میں گالی دے کر جائے گا. چلے عقائد پہ لے لیتے ہیں. کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ ایک ایسا نبی محمد ہونے کا دعویٰ کرے اور اسے قرآن یاد نہ ہو؟ بریک لگائے میرے بھائی، کیسے آپ کو ہم ڈیکورم سمجھائے؟ ہمارے عقیدے نہیں، آپ کے کیا جماعت احمدیہ کا اور مرزا صاحب کا عقیدہ ہے، یوں پوچھیں. جی میں ایسے مربی پوچھ رہا تھا، مرزا صاحب کا یہ عقیدہ. ہاں ایسے پوچھیں جی، یا مرزا صاحب کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ. ہاں جی، کہ جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے، ایسے سوال کر کے آپ سوال کریں. جی چلے جماعت احمدیہ کا عقیدہ کہ ایک ایسا انسان جو خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبادل سمجھے، یا وہ کہے کہ میں وہی ہوں، اور یاد قرآن کروایا ہو، جبرائیل علیہ السلام نے یاد کروایا ہو، اور اسے اب قرآن کی صورتیں یاد نہ ہو، تو کیا ایسا شخص
ऐसे शख्स को हम सच्चा मान सकते हैं? ठीक हो गया, आप म्यूट लगा लें, आपका सवाल आ गया, मैं समझ गया हूँ, आप म्यूट लगा लें। देखिए मिर्जा गुलाम अहमद साहब कहते हैं, आपने सच्चाई की बात की, मिर्जा साहब कहते हैं कि सच्चे ख्वाब तो कौम के कंजरों को भी आ जाते हैं। तो और से सुनिएगा जरा, मिर्जा साहब कहते हैं सच्चे ख्वाब तो कौम के कंजरों को भी आ जाते हैं, और मेरा जाती मुशाहिदा के अंदर मैंने देखा है कि कुछ भंगने और इवन के जो अब खवातीन बैठी हैं, लेकिन मैं अल्फाज चेंज करके कह देता हूं कि जो 2 नंबर खवातीन होती हैं उनको भी सच्चे ख्वाब आ जाते हैं। एक बात ये। दूसरा सवाल सुन ले, मिर्जा गुलाम अहमद साहब कहते हैं कि चोर, लुटेरा, भंगी, हर तरह का जराइम पेशा जो शख्स है वो भी माज़अल्लाह अल्लाह का नबी बन सकता है। मिर्जा गुलाम अहमद साहब के जब क्राइटेरिया ही आपको हमने बता दिया है नबूवत का, तो आपका सवाल वैसे ही इनवैलिड हो जाता है, इस कसवट्टी में आता ही नहीं है आपका सवाल। आप कुरान की आयतें भूलने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चोर भी नबी बन सकता है। तो मेरे भाई आप सवाल अपना नेक्स्ट टाइम आए, सवाल बेहतर करें, अकायद पे सवाल करें, ये आम ब्रॉड नहीं। तैयारी करके आऊंगा जी, थैंक यू सर। एक सवाल मेरा भी ले लें सर, जाते हुए मुरब्बी साहब एक सवाल मेरा भी ले लें, बहुत जरूरी सवाल है सर। नहीं नो सर, एक सवाल सर, सिर्फ सिंपल सवाल सर। मुरब्बी साहब हाउस इन ऑर्डर करें, और मेरे ख्याल में आप जरा डिलीवर कर दिया जाए जो मैसेज है। एक सिंपल सवाल सर, एक सिंपल सवाल लेना सर। चले पूछ लें जल्दी, अकायद पे होना चाहिए, लेकिन कहती है दुरूद शरीफ पढ़ते हुए लोग। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको बता दूं, आपका सवाल होना चाहिए क्या दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जमात अहमदिया मिर्जा साहब को बीच में शामिल करती है? ये है असल सवाल। हमारे सवाल भी सीधे करवा रहे हैं सर आपको पता ही नहीं सवाल क्या करना, तो जवाब आपने क्या लेना हमसे? आप सर, मैं रिकॉर्ड पे बता सकता हूँ। तो मुरब्बी तरबियत करने के लिए होता है ना, मुरब्बी का काम नीचे जाए, नीचे जाए मदीने चौहान साहब, इधर नहीं चलेगा, इधर कोई रिलैक्सेशन है। एक सुन्नत के बारे में सर नहीं, अभी आप म्यूट लगाए, अभी मैं उनका सवाल को एड्रेस कर दूं, मुझे समझ आ गई वो क्या करने थे। सवाल उन्होंने किया है दुरूद पाक पे। देखिए मेरे भाई, आप नबूवत मांगने की बातें कर रहे हैं, अब फिर आप कहेंगे क्या सूरह फातिहा के अंदर हम नबूवत नहीं मांगते? मेरे भाई, जमात अहमदिया के कायद में ये शामिल है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब दुरूद शरीफ में शामिल है। ठीक हो गया, बस आपके लिए आज के लिए इतना ही काफी है। सिर्फ वजाहत एक दे दो सीकर साहब, देखिए आपने तो लिटरेचर पढ़ा होगा जमात का। जमात अहमदिया का अकीदा है कि जब आप अल्लाह के रसूल पर एक्सप्लिसिटली, लफ्ज मोहम्मद की मैं बात कर रहा हूँ, पे दरूद भेजते हैं, आल के थ्रू नहीं, लफ्ज मोहम्मद के थ्रू जी, तो वो दरूद मिर्जा साहब के पास जाता है, नकले कुफ्र नवाज। जी बिल्कुल ये जमात के कायद है, बिल्कुल आपने ठीक बात की, जमात की यही कायद है। ठीक है जी, ले जी, मेरे ख्याल में मुरब्बी साहब आज की नशिस्त जो है बड़ी प्रॉमिसिंग रही, और मैं अगली नशिस्त के लिए, क्योंकि हमारे जो चीफ मुरब्बी हैं, मैं मिशनरी इंचार्ज हूं, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि चीफ मुरब्बी साहब थोड़े अवे थे, तो शर्म करो यार, कुछ शर्म करो, तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़ा हुआ है। चलो नीचे जाके बैठो जरा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगली बार जो नशिस्त हो, तमाम लोग जो जमात अहमदिया के अकायद जानने चाहते हैं, इंक्लूडिंग अहमदी हजरात जो बाकी ब्रॉडों पर जाते हैं और अपने मुरब्बियान से सवाल करते हैं, तो मुरब्बियान उनको कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं। मेरे भाई, यहां सवाल करें, आए इधर, अकीदों पे सवाल करें। आपने देखा होगा हम एक्यूरेट सवाल करने वाले को अप्रिशिएट भी करते हैं, जो कायद पे सवाल करते। ये ना पूछे आके मिर्जा साहब टूटी से पानी क्यों पीते थे, मिर्जा साहब आकर गिलास क्यों उल्टा रख देते थे, ये क्या सवाल है? अकायद पे सवाल करें, गूढ़े अकायद पे सवाल करें। तो बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। और मुरब्बी साहब जी, आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने आज जो है परफॉर्म किया है, तो इसके ऊपर आप कुछ, आप भी जरा लोगों के लिए कुछ फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी गैर मौजूदगी के अंदर आपने जो है वो इस लाइव का डेकोरम का जो बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा, और बहुत आसान तरीके से आपने जो है वो जमात अहमदिया की असल तालीमात को लोगों तक पहुंचाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह जो लोग दूसरी लाइवों पे जाके गलत अकायद सुन के तो एक अपनी तरफ से अज्यूम करके चीज़ें बना लेते हैं कि जी जमात अहमदिया ऐसा करती है, वो ऐसे लोग हैं, वो तो अच्छे लोग हैं। जब तक आपको असल तालीमात का नहीं पता चलेगा, जो मिर्ज़ा साहब की कुतुब के अंदर लिखी हुई हैं, जो खुलफाए कादियान की कुतुब के अंदर लिखी हुई हैं, जो अल-फज़ल इनके अखबार, जितना भी लिटरेचर है, जब तक आपको वो नहीं इल्म होगा, तब तक आप किसी भी मज़हब को नहीं समझ सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आके हमसे
وہ عقائد پوچھیں جو واقعی جماعت احمدیہ کے اصل اور بنیادی عقائد ہیں. یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں ہم سے سوال کرنے کہ جی وہ مرزا صاحب جو ہے وہ استخارہ کیوں کرتے تھے, وہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اس طرح کیوں کرتے تھے. یہ ان چیزوں کو چھوڑ کر جو عقائد ہیں, جو بلیوز ہیں, ان کے اوپر بات کریں اور ہم سے پوچھیں کہ بھائی اس بارے میں آپ کے کیا عقائد ہیں. تو ہم آپ کو انشاءاللہ وہی عقائد بتائیں گے جو کہ موجود ہیں, نہ کہ شوگر کوٹیڈ کر کے ان کو لوگوں کے سامنے میٹھے بنا کے تاکہ جو لوگ ہیں وہ دھوکے میں آ جائیں, بہکاوے میں آ جائیں. یہاں پہ اس طرح کا کوئی ڈیکورم جو ہے وہ نہیں ہے, یہاں پہ اصل تعلیمات آپ کو ملیں گی. تو جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. تو اگر کوئی آپ نے کالر لینی ہے, سوال لینی ہے تو بھائی ہیلو, بات تو مکمل نہیں ہوئی ابھی تک. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ بیچ میں بولیں؟ تو ہوسٹ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جماعت کے ڈیکورم کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھا. انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی سوال کوئی ہو تو لیجئے مربی صاحب. نہیں سوال نہیں, اب صرف اجازت لینی ہے, کمنٹس لے لیں سب سے اور پھر اجازت لیتے ہیں. نہیں, السلام علیکم. میرے ایک دو سوال ہے مربی صاحب. ہاں جی, اجازت ہو تو کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے بھائی. کیا سوال کی اجازت نہیں ہے, سکت کمنٹ کریں. کور میں سوال کیے جائیں گے, چندہ دیا میرے تھا. بھائی آپ ایک منٹ ٹھہرے بھائی, آپ کو فارسی سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہوسٹ کہہ رہا ہے کہ اب براڈ کی کلوزنگ کا ٹائم ہے, آپ مطلب ہوش میں ہیں پاپوش میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. قلت عرفان ہے آپ لوگوں. میں گانا میں ہوں. ہاں بس وہ جی کلوزنگ کریں جی. پوچھ رہے ہیں کہ اجازت ہو تو سوال کر لیں, چھوٹا سا سوال ہے جاتے جاتے. ٹائم ہے جی آپ کے پاس ہوسٹ صاحب, کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ان سے ایک سوال لے لیں جی, ایک سوال کی اجازت. دو نہیں جی, ایک سوال کی اجازت ہے, وہ بھی ان کا جو مجھے آپ آواز سے بزرگ لگ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو جی آپ کریں. لیتے ہیں کہ نئی شریعت آ سکتی ہے, کوئی ذلی برودی یا متحد نبی نہیں آ سکتا, نئی شریعت آ سکتی ہے. جبکہ مرزائی اس کے مخالف ہے, تو آپ کن دلائل کی وجہ سے بھائیوں کے اس استدلال کا رد کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ بھائیوں نے دعویٰ نہیں کیا باسط ثانی کا. بس دیٹس اے ہوپ, دیٹس اے آنسر آف دی کوسچن. بہت شکریہ جی. مربی صاحب میں ان کو تھوڑا سا مزید اس کو سوال ساحل بھائی, دل بھر میرا یہی ہے, فیصلہ یہی ہے, بس یہ کہہ کے جان چھڑوائے. نہیں میں سوال کو مزید اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیا جائے کہ بعثت ثانی کا عقیدہ بھائیوں کا بھی تھا, تو پھر کیا بات ہوگی؟ ہم دکھانا میرے ذمہ ہے. سن لیں, نہیں موان صاحب, آپ اپنے گھر میں ہوں گے بہت تیز, اور آپ بہت بڑے محقق اور ریسرچر ہوں گے. جماعت احمدیہ کے ان اصل مربیان کے سامنے آپ کچھ بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ڈوڈ شیار نہ بنے, آرام سے بات بیٹھ کے سنیں. آپ نے سوال کر دیا, یہی ہے دل بھر میرا یہی ہے, ختم کرے معاملہ. جی تو آپ جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ کے سنیں. ہمارے پاس ٹائم ابھی کم ہے, آپ جلدی آئیں, جلدی جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا. تو آپ لیٹ آئے ہیں, آپ کے سوال کا مختصر جواب جو ہے وہ مربی صاحب نے دے دیا ہے. اگر آپ مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو کل آئیے گا, ٹھیک ہے؟ ایک سوال ہو گیا, کل ایک اور کر لیجیے گا, آپ کو اجازت ہے. جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. کامنٹس دیں جی جلدی, لاسٹ 5 منٹس کامنٹس کے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جی چوہان صاحب, آج کی نشست کے بارے میں آپ کا اظہار خیال ذرا شارٹ سا کرے 30 سیکنڈز کے اندر. جی مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک ریئل احمدیہ آنسر کی براڈ لگی ہوئی ہے, اور یہاں پہ ہر ایک کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے, اور کوئی بھی علمی سوال ہو اس کا تعلیم کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. زبردست جی. مکذب افضل وڑائچ صاحب. جی آج کی براڈ آپ کی, اس میں میں کہوں گا کہ 10 out of 10 ہے. آپ کو عقائد کی درستگی کی ضمن میں جو آپ کے جوابات ہیں ٹو دا پوائنٹ اور بڑے ایکوریٹ, یہ تو اپریشیٹ کروں گا میں. اور ہمارے ادھر سے جو احمدیہ آنسرز والی, جو سادہ آنسرز والی براڈیں ہیں, ان کی جو مخلوق وہاں پہ چندہ دینے والی مدوش ہو کے بیٹھی ہوتی ہے, ان کو بھی اگر آپ ادھر اوپن ڈور پالیسی رکھیں, آنے کا موقع دیں, ان کی عقائد کی درستگی ہو مربیان سمیت. میں نے موسیٰ مربی صاحب کو, وہ جو ان کے کم بال ہیں سر کے اوپر, انہیں اسپیشلی انوائٹ کیا تھا, تو وہ بھاگ گئے تھے بغیر سوال کیے ہوئے. ان کے عقائد کی درستگی بھی بہت ضروری ہے.
تو اس میں آپ تھوڑا سا کورجیل انوائرمنٹ پیدا کریں، اسپیشلی وہاں سے مربیان یہاں پہ آئیں، وہ آپ سے سوال کر کے اپنے عقائد کی درستگی کروائیں. یہ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ بڑی ضروری ہے. ادھر جو قوم چندہ دے کر بیٹھی ہوتی ہے ان براڈوں میں مدہوش ہو کر، جن میں سوچنے سمجھنے کی ان کی ساری صلاحیتیں بیچاروں کی وہ زائل ہو چکی ہیں، انہیں بھی موقع دیں کہ ان کو عقائد کی درستگی ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. میری آپ آپ کی کو ریکویسٹ سجیشن جو ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ پہلے ہی اس فریم ورک میں شامل ہے کہ ہم نے صرف جماعتی عقائد لوگوں کو بتانے نہیں ہے بلکہ ٹھیک بھی کروانے ہیں، جو یہاں پر فدو قسم کے مربیان جماعت کا منہ کالا کرواتے رہے بیٹھ کے. جی جی یہ بہن آئی، ان کا نام کیا ہے جی؟ صفیہ. جی جی تاکہ غلط ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل بالکل. آپ جماعت احمدیہ میں یہ مرتد ہیں، ان کو باہر نکالا گیا جی، مرتد ہیں. ان کو جماعت سے اخراج کیا گیا ان کا؟ جی 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 بالکل. اچھا لے پھر ایک اور عقائد جاتے تھے درست کر دے. اکثر میں نے یہاں پہ لوگوں کو سنا ہے، ہماری جماعت کے لوگ اکثر منہ کالا کروا رہے ہوتے بیٹھ کے اور کہتے ہیں کہ جی جماعت سے اخراج ہوا ہے بلکہ احمدیت سے اخراج نہیں ہوا. عقل کے اندھو، جماعت سے اخراج احمدیت سے اخراج ہے، یہ کفر ہے. اگر کوئی جماعت احمدیہ سے اخراج ہوتا ہے تو اس کا احمدیت سے اخراج ہو گیا ہوا ہے، اسی لیے تو اس کا جنازہ نہیں آپ پڑھ سکتے. عقل نہیں کام کرتی آپ لوگوں کی، کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں کو جماعت کے بارے میں؟ جس کا اخراج ہو جاتا ہے اس کا آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور جنازہ کس کا نہیں پڑھ سکتے؟ غیر مسلم کا. جی کریں جی سوال. جلدی کمنٹ لیں، صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. جی میں آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہ عقائد بھی دوست کر. جی آج آپ کے عقائد سن کر، لیکن اخلاق کی جو آپ نے کاپی کی ہے نا، جب سے میں ٹک ٹاک پہ آئی ہوں مجھے پہلی دفعہ اس سیکر نام کی آئی ڈی سے نفرت محسوس. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی. ایسی جب تنقید ہوتی ہے اور پھر لوگ جو مخالفت میں پھر ایسی باتیں کر جاتے ہیں. جی جی جان صاحب سے کس کو سلام کس کو کیا آپ نے؟ کس کو سلام کیا پہلے یہ بتائیں. میں اپنا سلام واپس لیتا ہوں اور واپس لیں. جی آپ بات کریں جی، کامنٹ کریں بس آپ اس کے اوپر. جی میں مربی صاحب نہیں، ان کو کلیئر کیا کریں ساتھ کہ انہوں کے اسلام کا جواب دینا کیوں ضروری نہیں ہے اور کس وجہ سے نہیں ہے، ان کو کیا کرنا پڑے گا ان کے سوال کا جواب دے تاکہ لوگوں کو. ٹائم تھوڑا ہے ساحل بھائی، ٹائم تھوڑا ہے. مربی صاحب میں اتنا بتا دیتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو نہیں مانتا جماعت احمدیہ کے عقائد کے مطابق، وہ کافر نہیں بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. ان سے السلام علیکم آپ نہیں لے سکتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا نہیں کھا سکتے. یہ مرزا غلام احمد صاحب نے حکم دیا ہے اپنے لوگوں کو. جی آپ اپنا کامنٹ دیں اس میں. کامنٹ یہ ہے کہ مجھے آج تک اللہ سے یہی امید تھی کہ میں ایک مرد کا بچہ ایک مربی سے ملوں جو ڈنکے کے چوک پہ ہر بات کہے کہ ہاں یہ ہمارے کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اللہ نے میری دعا قبول کر لی آج، اور صرف میں یہی کہنے آیا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے آج ایسی مربی سے ملا کہ سبحان اللہ، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا. شکریہ جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی مربی صاحب میرے خیال میں آپ کلوزنگ کریں. جی جی اینڈ کریں. جی بس ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سب کا. تو انشاءاللہ اگلے نشست میں ملیں گے.